آپ لوگوں کو دھمکیاں دلواتے ہیں فون پہ. جب میں نے چھوڑ دیا ایک تعلق, میں نے ایفرٹ کی, میں ملنا چاہا نہیں. میاں صاحب اگر کوئی ذہن میں بدگمانی ہے لے کے بیٹھے ہیں تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جناب باجوہ کی ایکسٹینشن پہ نواز شریف راضی نہیں تھے, ان کو راضی کیا گیا. اس مسلم لیگ نون کی بربادی کی اینٹ ہی مار رکھی. آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, آپ تصویریں جلسوں میں لگاتے تھے جنرل باجوہ کی, جنرل فیض حمید کی اور ثاقب نثار صاحب. گوجرانوالے میں آپ نے انگلی اٹھا کے کہا کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید آپ ذمہ دار. نواز شریف صاحب اپنے قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں جیت سکے. ان کے پہ یہ الزام بھی نہیں لگنا چاہیے کہ نواز شریف لاہور میں اپنی سیٹ ہار. یہ الزام کی حد تک بھی میں اس بات کو مجھے تکلیف ہوتی ہے. دراصل اب جو پی ایم ایل این ہے نا, اس کے جو فیسز ہیں نا, یہ ٹرو فیسز نہیں ہیں. نواز شریف تو راجہ بھوج ہے نا. یہ باقی پی ایم ایل این کے جو آپ کو فیسز نظر آ رہے ہیں, یہ تو گنگو تیلی ہیں سارے. کون ہے ان کی نشاندہی؟ یار اب میں ان کا نام لینا بھی اپنی زبان پہ نہیں لاتا. یہ بات آ گئی کہ آپ کی اتنی رفاقت کے بعد یہ کیا نوبت آئی کہ آپ نے کہا مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں نون لیگ والے اور میں ایف آئی آر کروانا چاہتا ہوں اور ایف آئی آر نہیں ہو رہی. نہیں, یہ انصاف آپ دے رہے ہیں. بتائیے مجھے, 2013 میں ایک گورنمنٹ آتی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے. میں حق کی بات کروں گا نا, میں آج نہیں ہوں پی ایم ایل این, لیکن میں تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا. 2014 میں آپ کو دھرنے شروع ہو گئے, تو کہاں نواز شریف کو کام کرنے دیا گیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں, جن لوگوں کے لیے جناح صاحب نے یہ ملک بنایا تھا, غریب بے کلاس, اس کی زندگیوں میں بہتریاں پنجاب گورنمنٹ اب تک 1.5 سال میں کیا لائی؟ مہنگائی, غربت, بے روزگاری, اور آپ کا جو 60% یوتھ ہے جس کو عمران خان نے اپنا دیوانہ بنایا, آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا کیا؟ کرمانی صاحب یہ ڈان لیگز کیا ہے؟ یہ بھی ایک ٹریپ تھا, لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر سرل المائیڈا صاحب کے پاس وہ اوتھینٹک انفارمیشن تھی, وہ اور کہیں سے لیک ہو سکتی ہے. پرویز رشید مزاج کا آدمی. آپ کسی نئی سیاسی جماعت میں جائیں گے؟ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک پی ایم ایل این ورکرز کا ایک دھڑا بنایا جائے, دوسرا کہ جس میں مسلم لیگ لفظ مر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے مہمان ہیں آصف کرمانی صاحب. آپ سینئر سیاستدان ہیں, سینیٹر رہے, پولیٹیکل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر رہے, پولیٹیکل سیکرٹری ٹو نواز شریف صاحب رہے, ایس اے پی ایم رہے. تو 18-20 سال پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی رفاقت اور پھر راہیں جدا کر لی. اس دوران وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کا تجربہ کیا تھا جب نواز شریف صاحب کے خلاف بہت ساری مزاحمت ہو رہی تھی, اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے, کس طرح یہ اس طرف آئے, اور پھر اب یہاں سے سیاست میں انہوں نے کیا دیکھا, کیسا پایا سیاست کو. جو کرمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ جناب, آج آپ وقت دیا. آپ کی مہربانی, شکریہ فاروق صاحب. آپ کی زندگی میں نواز شریف کیسے آئے؟ شکریہ فاروق صاحب, آپ تشریف لائے, آپ نے مجھے موقع دیا. ایکچولی میں نے پی ایم ایل این جوائن کی تھی جب میاں صاحب ایگزائل میں تھے 2006 میں. اس کے بعد 2007 میں میاں صاحب تشریف لے آئے, تو وہاں ماڈل ٹاؤن پھر مجھے شہباز شریف صاحب نے میڈیا سیل میں میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی, اور پرویز رشید صاحب کو میں اسسٹ کرتا تھا. تو وہاں ظاہر ہے وہ 2008 کا الیکشن تھا جس میں بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی تھی. بالکل. تو اس الیکشن میں پھر میں وہاں میڈیا سیل مینیج کرتا تھا, تو میاں صاحب تشریف لاتے تھے, ملاقاتیں وہاں پہ ہونا چاہیے. جی, وہاں ملاقاتیں ضرور ہوتی تھیں, حال چال پوچھتے تھے, سب کا, باقیوں کا بھی, میرا صرف خاص نہیں. تو پھر الیکشن ہو گئے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پنجاب میں بن گئی. تو ایک دن مجھے فون آیا رائیونڈ سے, آپریٹر کا, جی کہ چیف منسٹر صاحب بات کریں گے. شہباز صاحب اس وقت چیف منسٹر بن چکے تھے, یہ اکتوبر 2008 کی بات ہے. تو مجھے انہوں نے فون پہ کہا تم کدھر ہو؟ تو میں نے کہا جی میں تو گھر ہوں اپنے. اس وقت میرا گھر جیل روڈ پہ ہوتا تھا. تو کہتے ہیں آپ جلدی آئیں, رائیونڈ پہنچیں. تو میں نے کہا سر میں جلدی تو کتنی آ سکتا ہوں, ظاہر ہے مجھے کم از کم 45 منٹس لگیں گے. کہیں آپ آئیں. تو فون بند کر دیا. تو خیر میں اٹھا, میں رائیونڈ جب پہنچا تو میں نے کہا شہباز صاحب کو, تو وہ کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں ملنا تھا آپ سے. میں کہا جی بلایا تو تسی سی. کہنے نہیں آپ سے بڑے میاں صاحب نے ملنا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو آپ بیٹھیں. خیر مجھے بٹھا دیا انہوں نے. مین وائل انہوں نے کہا پرویز رشید صاحب کو بھی بلوا لیا. تو خود وہ شہباز صاحب چلے گئے, کہیں مصروف ہو گئے. تو اس دوران پھر میاں صاحب تشریف لائے, تو مجھے اور پرویز رشید صاحب کو اپنے رائیونڈ میں اندر ہی وہ ایک پورشن سے پھر اپنے وہ جو ان کا ریزیڈنٹ پورشن ہے وہاں لے گئے. تو وہ پھر وہاں ڈرائنگ روم میں, وہ چھوٹا ایک ڈرائنگ روم ہے, وہاں بیٹھ کے, تو میں تھا, نواز شریف صاحب تھے اور پرویز رشید صاحب تھے. تو وہاں مجھے میاں صاحب نے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ایز پولیٹیکل سیکریٹری کے طور پر کام کریں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا جی میرے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی. تو دیٹ از ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. تو پھر اس کے بعد تو آپ پولیٹیکل سیکرٹری, پھر آپ
ایسے پی ایم رہے؟ ایسے پی ایم تب رہا میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے 2013 میں. 2013 سے لے کے 2015 تک میں ان کا پولیٹیکل سیکریٹری پرائم منسٹر تھا. تو اس دوران کیا معمول ہوتا تھا؟ یعنی آپ پولیٹیکل سارے معاملات تو میرے ذریعے ہی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. میٹنگز ہیں اگر جو بھی، لیکن چونکہ پہلے ایکسکلوسیولی میں ہی میرے ذریعے ہوتا تھا. پھر ظاہر ہے جب آپ اقتدار آ جاتا ہے، پرائم منسٹر ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کا اپنا ایک انٹرنل ایکسٹرنل ونگ سٹاف ہوتا ہے، ایم ایس صاحب ہوتے ہیں، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے. لیکن میری اسائنمنٹ تھی پھر یہی کہ بھی آپ پارٹی کے معاملات جو تھے جتنے سارے پولیٹیکل معاملات وہ میں ہی کرتا تھا ہینڈل. تو اس وقت پرائم منسٹر تک ایکسیس ایم این ایز کی آسان تھی جب وہ پرائم منسٹر بنے؟ وہ چونکہ دیکھیں پرائم منسٹر جب بندہ بن جاتا ہے اس کی ذمہ داریوں میں، مصروفیات میں یکدم اور طرح کا اضافہ ہو جاتا ہے. وہ فورن ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اس نے فورن وزٹس کرنے ہیں، تو پھر ان کے بہاف پر پھر میں بھی اور دیگر بھی ان کے سیکرٹری صاحب جو تھے پی ایم کے، ہم ایم این ایز کو ہم پھر اور سینیٹرز کو خود ڈیل کرتے تھے. ان کے جو ایشوز ہوتے تھے وہ پرائم منسٹر تک پہنچاتے تھے. پھر ان کی میٹنگز بھی کراتے تھے ڈویژن وائز جب ٹائم ملتا تھا. بطور وزیر اعظم نواز شریف کیسے وزیر اعظم تھے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب ایک، میں اگر ان کو ڈسکرائب کروں، وہ بڑے کثیر الجہد شخصیت ہے ان کی. ایک عمدہ شخصیت ہے. ایک سب سے جو اچھی مجھے ان میں بات لگی کہ وہ ایک فیملی اورینٹڈ شخص ہیں اور کمپیٹنٹ ہیں، ویژنری ہیں، آئیڈیاز ہیں ان کے پاس، ہاؤ ٹو ٹیک آف پاکستان. اور کوشش بھی کی انہوں نے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا انہوں نے. لوڈ شیڈنگ آپ کو یاد ہوگا کتنی ہوتی تھی، 18 گھنٹے وہ ختم کی. سی پیک لائے. کام تو کیے ہیں انہوں نے، لیکن رکاوٹیں رہیں. جب بھی نواز شریف کو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کھل کر نہیں کام کرنے دیا گیا. اب دیکھیں نا، ایک جو آپ یہ بات کہتے ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کی راہیں جدا ہو چکی ہیں، لیکن آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے سارے رہنما، خود نواز شریف بھی یہ بات کہتے ہیں اپنی نجی محافل میں بھی اور باہر بھی. اور ان کے مخالفین یا عوام میں جو یہ بات ہے وہ یہی ہے کہ یار یہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، ان کے بھائی وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں. تب اس فیملی کے بارے میں یا نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو موقع نہیں ملا، یہ کون سا موقع ہے، کیسا موقع ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. پہلی بات ہے کہ میں آج بھی نواز شریف صاحب کا اسی طرح احترام کرتا ہوں جس طرح میں جب جماعت میں تھا کرتا تھا. ٹھیک ہے، نمبر 1. ہاں مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ میرا رائٹ تھا، میں نے اس رائٹ کو ایکسرسائز کیا، ہمیشہ کیا. میاں صاحب کی موجودگی میں بھی کیا اگر انہوں نے کوئی رائے مانگی، اور سینٹ کے فلور پہ بھی کیا. دیکھیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا وہ کر سکتے تھے ڈیلیور، اتنا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ ان کو ٹرم پوری کبھی کرنے نہیں دی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں گے، جو بھی کہہ لیجئے، اس کو آپ فیٹ کہہ لیں. میں تو یہ کہوں گا مقدر میں بھی تو ہوتا ہے نا، چیزیں ہو جاتی ہیں، نہیں آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں ہوتی ہیں. میں نواز شریف صاحب کی حد تک یہ بات کہہ سکتا ہوں، میں کسی اور کے بارے میں. نواز شریف جو کرنا چاہتے تھے شاید دوسرا سے کر نہیں پائے، ہاں ٹائم نہیں ان کو ملا، پھر الجھاؤ پیدا ہو گیا ان کا. کیونکہ میاں صاحب ہمیشہ جو میں سمجھتا ہوں وہ انڈیپینڈنٹ طبیعت کے مالک ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی سپر پرائم منسٹر آئے. لیکن اس وقت میں 2013 کی بات اب کرنے لگا ہوں، لیکن اس وقت آپ کے سامنے کے حالات ہیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ عمران خان کی طرف جھکاؤ تھا. دیکھیں نا 2013 میں ہم آتے ہیں، پہلے 6 مہینے ہمیں افتخار چودھری نہیں چلنے دیتا. وہ ایک سینئر سپیریئر پرائم منسٹر بن کے ایگزیکٹو کے فیصلے کرتا تھا. تو تب کیا کرتے تھے میاں صاحب؟ یعنی جب یہ افتخار چودھری والی جوڈیشل ناپسند کرتے تھے وہ، کیونکہ اس کو لانے میں، تحریک بحال کروانے میں تو بڑا کردار تھا میاں صاحب. یہ بھی ایک تھوڑا مس کانسیپٹ ہے، کیونکہ میں تو بڑا حصہ رہا ہوں اس تحریک کا. وہ تحریک نواز شریف صاحب نے چلائی تھی رول آف لا کے لیے، وہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھی. وہ افتخار چودھری نامی کسی شخص عدلیہ کی بحالی کی تھی. لیکن افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ اپنے آپ کو کچھ بہت سپر سمجھنا شروع ہو گئے تھے، تو وہ حکومتی معاملات میں بھی، ایگزیکٹو معاملات میں بھی دخل دیتے تھے. وہ نواز شریف صاحب کو پسند نہیں تھا. لیکن چلیں وہ چلے گئے، ان کا تھوڑا پیریڈ تھا. لیکن اس کے بعد دیکھیں نا، ایک 2013 میں گورنمنٹ آتی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے. میں حق کی بات کروں گا نا، میں آج نہیں ہوں پی ایم ایل این میں، لیکن میں تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. 2014 میں آپ کو دھرنے شروع ہو جاتے ہیں.
تو کہاں نواز شریف کو کام کرنے دیا گیا؟ چائنا کا صدر آ رہا ہے, اس کا دورہ ملتوی کروا دیا جاتا ہے. کیوں کیا گیا یہ؟ تو جب یہ دھرنے آئے تو پرائم منسٹر کے پاس تو رپورٹس آ رہی ہوں گی, ظاہری بات ہے ان کو بھی ایجنسی رپورٹ کرتی ہے کہ حضور آپ کے خلاف یہ محاذ ہے, اس کے پیچھے یہ طاقت ہے, اس طرح سے. تو جب ان کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں, آپ بھی آس پاس کہیں پہ تھے, کیا تھا میاں صاحب کا رویہ, کیا سوچا انہوں نے, کیا کہا؟ میاں صاحب نے کہا کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. بہت پریشرز تھے, میسیجز آئے تھے کہ جی آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. یہ جنرل رحیل شریف کا دور ہے, یہ جنرل راحیل شریف کا دور ہے, بالکل. ابھی ڈان لیگس بھی ہونا ہے اس کے بعد. ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ پہلے یہ ذرا ہولن دیں, پھر ٹھیک جی. ڈان لیگس کی طرف. مجھے یاد ہے, تو یہ میسج کس کے تھرو آتا ہے؟ یہ بس جو لوگ آتے ہیں, کئی آتے ہیں, سول والے بھی آ جاتے ہیں, اور انہی کی طرف سے آتے ہیں, اور انہی کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. وہ بڑے چینلز ہوتے ہیں. تو سٹیپ ڈاؤن کر دیں, ورنہ کیا کریں گے؟ ورنہ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہوتے تھے گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹوں گا تجھے. اینڈ آئی ریمبر وہ رات, غالباً یہ اگست کی 30 یا 31 ہوگی, تو اس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں گھسیں گے, اگر آپ کو یاد ہو. جی. تو میں چونکہ پی ایم ہاؤس میں ہوتا تھا ہر وقت, تو میں نے مجھے ایک بہت اہم جو وہاں کے پی ایم ہاؤس کے ایک سٹاف کے آدمی نے مجھے بلایا, میرا ان کا ذاتی تعلق تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ کرمانی صاحب آپ چلے جائیں یہاں سے. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ آج ان کا ارادہ ہے اندر گھسنے کا پی ایم ہاؤس میں, ہمیں تو وہ کچھ نہیں کہیں گے, آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے اسے کہا اچھا. تو میں نے یہ بات سن کے, تو پرائم منسٹر, یہ شام کا ٹائم تھا, کوئی مغرب سے قریب یا پہلے, تو میں جلدی سے اندر گیا. میں نے کہا میں پرائم منسٹر سے بات کروں, نواز شریف صاحب سے. تو میاں صاحب جون سے تھے وہ اپنے فیملی ونگ میں جا چکے تھے. تو میں نے کہا وہ ویلے کو کہ انہیں کہو میں نے بات کرنی ہے, ضروری ہے. تو میاں صاحب تشریف لائے, کہ ہاں بتاؤ. تو میں نے کہا جی کہ آپ تسی گئے نہیں. میں کہ نہیں, میں نہیں جانا. نہیں, یہ گئے نہیں سے مراد کیا تھا؟ کہ مطلب مجھے کہہ رہے تھے کہ اب تو ختم ہو گئی تھی نا میٹنگز وغیرہ جو تھی, اچھا اچھا تم اچھا, اپنے گھر نہیں گئے ٹھیک یا ہے, جہاں بھی رہے تسی گئے اوکے نہیں. اوکے. میں کہ نہیں, میں تو جاؤ. میں کہ نہیں, میں ادھر ہی ہوں. کیوں؟ میں کہ سر آج رات کافی بھاری ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اس طرح مجھے کہا گیا ہے, تو یہ کہہ رہے عمران خان بھی کہ گلے میں رسا ڈال کر کھینچوں گا. تو نواز شریف نے مجھے کہا کوئی بات نہیں, کھینچنے دو. اچھا. ہاں, ساری دنیا کو میڈیا دکھائے گا کہ پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے گلے میں رسا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے. میں کہ سر نہیں, ہمارے لیے تکلیف دہ بہت ہے. مجھے یاد ہے اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے اس موقع پر, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آئی ایم ناٹ شیور کو. تو میں نے کہا آپ لاہور چلے جائیں. کہنے لگے میں تو نہیں جاؤں گا, آنے دو ان کو. ایک تکرار شروع ہو گئی میری اور میاں صاحب کی. آپ کنونس کر رہے ہیں کہ چلے جائیں لاہور؟ ہاں, چونکہ میں نے اس وقت کہا کہ ان دنوں میں کیا آپ جاتے ہیں ہر ویکینڈ پہ لاہور, تب بھی غالباً ویکینڈ تھا. تو آپ نے کہا ویکینڈ والے, میں کہا ویکینڈ آپ اپنی روٹین کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں, آپ جائیں. اس نے کہا نہیں, میں بالکل نہیں جاؤں گا. اب یہ میری اور ان کی ایک کشمکش جاری, اور غالباً ڈار صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ اپنی روٹین کو کیوں کرتے ہیں, ضرور یہاں ایک تماشا لگے گا. خیر فائنلی ہمارے بہت اصرار کرنے پر نواز شریف صاحب اگری ہوئے. تو مجھے کہنے لگے چلو کھانا پہلے کھا لو, کھانا کھاتے ہیں تو پھر ایم ایس صاحب کو کہیں کہ میرا انتظام کریں لاہور روانگی کا. تو پھر نواز شریف صاحب کو ہم نے فورس کر کے لاہور بھجوا دیا تھا. یہ تو کیا اتنا آسان تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں لوگ گھس جاتے اور یہ کر لیتے؟ انہوں نے آ جانا تھا جی, آ جانا تھا جی. جب ایک مجھے اگر پرائم منسٹر وہاں موجود رہتے تو یہ ہو جانا تھا, یہ ہونا تھا. جو وہاں موجود ایک بہت امپورٹنٹ, میں نام آپ طاقتور بتا دوں گا, اس نے مجھے کہا کہ ہمیں نہیں کچھ کہیں گے, آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں, آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ جائیں یہاں سے, آپ کیا کر رہے ہیں. وہ مجھے کہہ رہا ہے, وہ میسج دے رہا تھا بیسیکلی. خیر وہ رات بڑی بھاری تھی. تو پھر یہ دھرنے جب چلتے رہے ہیں اتنے دن, میڈیا دکھا رہا تھا, ریگولر کنٹینر چل رہے تھے, کبھی طاہر القادری صاحب کی چیزیں چل رہی تھیں, تب میاں صاحب کیا کر رہے ہوتے تھے؟ وہ اپنے ان ساری چیزوں پہ تبصرہ کیا فرماتے میں تھے؟ صبح چلا جاتا تھا, میں تو خیر ڈیلی پی ایم ہاؤس میں ہی ہوتا تھا. تو ہم چیمبر میں بیٹھے رہتے تھے, کوئی لوگ ملنے آ رہے ہیں, منسٹر آ رہا ہے, کوئی سینئر لیڈرشپ آ رہی ہے. وہ تو ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا, دلچسپ واقعہ.
اپنا میں سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں، جو میں ان کے روم میں بیٹھا کو چائے پی رہا تھا، تو میاں صاحب اپنے چیمبر میں ساتھ بیٹھے تھے، تو سڈنلی میں دیکھتا ہوں کہ ٹی وی بلیک ہو گیا ہے، تو پی ٹی وی لگا ہوا تھا، تو ہم نے وہ جلدی سے چینل چینج کیا، کہ بھائی کیا چل رہا ہے؟ ہاں، تو جیو لگایا، تو اس نے کہا جی پی ٹی وی پر تو حملہ ہو گیا، اس دن کی بات کر رہا ہوں۔ تو آئی رش ٹو دی پرائم منسٹر چیمبر، میں ایک دم میاں صاحب پرائم منسٹر کے چیمبر میں گیا، تو کہنے لگا خیر ہے، میں کہا سر وہ میرے سے وہ پنجابی میں بات کرتے، پی ٹی وی تے حملہ ہو گیا جی، میں کہا سر پی ٹی وی تے انہوں نے قبضہ کر لیا، وڑ گئے نہیں اندر، تو میاں صاحب بڑے ریلیکس، گھبراتا نہیں تھا۔ میں ایک بات کہوں گا، نواز شریف بہادر آدمی ہے، بزدل آدمی نہیں ہے وہ، تو مجھے کہتے ہیں کوئی نہیں حوصلہ کرو تسی، اس طرح انہوں سیکٹری انہوں کو وہ میرے نو کہ سیکٹری انٹیریئر نو کال کر کے کہے کہ رینجرز نو بھیجے ہوتے، ٹھیک ہے، اور رینجرز سے خالی کرائیں پی ٹی وی۔ میں نے ایگزیکٹ یہی میسج پرائم منسٹر صاحب کا سیکٹری ٹو پرائم منسٹر جاوید اسلم صاحب تھے، ان کو دے دیا۔ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کو کال کیا، تھوڑی دیر بعد ہم دیکھ رہے ہیں تو میں فوج آ گئی تھی، رینجرز کی بجائے وہ پی ٹی وی میں آرمی آ گئی، تو وہ بڑا ایک پورا شوب دور تھا جی، اور وہ تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اس دور میں۔ تو مطالبہ کیا تھا کرمانی صاحب؟ بھئی وہ یہی تھا نا، وہ 4 حلقے کھولو تے الیکشن جڑے نے ٹھیک نہیں ہوئے، جڑے پاکستان کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ نہیں، ہاں، یہ مطالبہ تو تھا جو دہرایا جاتا تھا میڈیا کے سامنے، یہ وہ جو فورس ہے، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اس وقت کے چیف تھے، وہ کس بات پہ مطمئن تھے؟ وہ کیوں ہٹانا چاہتے تھے وزیر اعظم کو؟ میرا خیال اس میں چیف کا دخل نہیں تھا۔ اچھا، چیف کا نہیں تھا؟ میں تو چیف کی ملاقاتیں ریگولر ہوتی تھی پرائم منسٹر سے؟ تو کوئی رویہ، کوئی بدلا، کوئی ایک جیسا تھا جیسا پہلا تھا ویسی تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اس دوران تو کوئی ایسا رویہ میں نے ان میں تبدیل نہیں دیکھا، پھر جب اگر ڈان لیگز کی بات آئے گی تو وہاں میں کچھ عرض کر سکوں گا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا، بلکہ اس دوران پرائم منسٹر صاحب ان کی نالج میں بھی لائے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ چیف صاحب کے جو ڈی جی صاحب تھے جن کا نام ظہیر الاسلام صاحب، ان کے نالج میں پرائم منسٹر لائے کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں؟ ہاں، کہ اس ان طرح کے نالج میں تو پہلے ہی سب کچھ ہونا چاہیے تھا، اب مجھے نہیں پتا، چونکہ تو پھر اس کا جواب کیا آیا؟ وہ پھر انہوں نے معاملات کو ٹھیک کیا۔ ہاں، انہوں نے کچھ معاملات کو ٹھیک کیا، چونکہ ایک بہت آبویس تھا اس وقت کی جو وہ تھے ظہیر الاسلام صاحب، کہ وہ تو پورے پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ تھا، پھر بعد میں بھی ثابت ہوا جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے کیمپین بھی کی۔ کرمانی صاحب، اس وقت کے جو وزیر تھے یا اس وقت کے جو نواز شریف صاحب کے قریبی لوگ تھے، وہ اس سارے دھرنے کی سچویشن میں نواز شریف صاحب کو آ کے کیا مشورے دیتے تھے؟ کبھی آپ کو کوئی بڑا منفرد مشورہ سامنے آیا ہو اور آپ نے کہا ہو کہ میاں صاحب تانوں کیڑے پاسے لان لگا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سارے جو تھے وہ بشمول ہم سب جتنے لوگ تھے ہم نواز شریف کے ساتھ متحد کھڑے تھے۔ آپ کہتے تھے ڈٹ جائے، ہاں بس ٹھیک ہے، مطلب ہم چونکہ ہم سمجھتے تھے کہ نواز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو خام خواہ اگر اس کی پتہ نہیں ان کو کون سی چیز نہیں پسند آ رہی تو، اور یہ خام خواہ تلے ہوئے ہیں اچھے بھلے سسٹم کو خراب کرنے پہ، تو جتنی آپ کے ایم این ایز، جتنے آپ کے کیبنٹ منسٹرز اور تمام سٹاف کے لوگ اس معاملے پہ وہ یکسو تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو یہ جو راحیل شریف صاحب ہیں، کیا کبھی یہ اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے؟ جی، یہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ اچھا، کہ انہوں نے پہلے کچھ ذرائع سے اپروچ کیا، پھر خود ڈائریکٹ بھی بات کی پرائم منسٹر سے۔ تو میں نے پرائم منسٹر کو پوچھا ایک دن، میں نے کہا جی اس طرح یہ سننے میں آ رہا ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے اچھی طرح یاد آیا کہ نہیں کہ میں صاحب آئی ول گو بائی دا بک، یہ ان کے الفاظ تھے، تو وہ پھر نہیں ہوا۔ تو کیا یعنی کہ یہ تو بات آئی ہوگی نا کہ وہ کیوں چاہتے تھے ایکسٹینشن؟ ویسے تو بندہ کہتا ہے نا ہر کوئی چاہتا کہ ہے، مجھے اقتدار چاہیے، ہر کوئی چاہتا ہے ایکسٹینشن دیکھیں چاہیے۔ یہ ایک چپڑاسی نہیں اپنی جگہ چھوڑتا۔ تو لاجک کیا دیتے تھے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے کہ پاکستان کے حالات کو اس طرح کے ہیں، وہ یا دہشت گردی، ٹیررزم ہے، میرا رہنا ضروری ہے؟ ہاں، چونکہ انہوں نے جو آپریشنز جو ہوا تھا ضرب کیا نام تھا اس کا، ضرب المثل، پہلا والا،
اعظم ہاں کچھ ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے. وہ ان کی وہ تب جنرل راحیل شریف تھے نا آرمی چیف جب شروع ہوا تھا. جی 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 جب یہ واقعہ ہوا تھا دل خراش واقعہ APS پشاور والا جس میں بچے ہمارے شہید ہو گئے تھے, تو اس کے بعد پھر آپریشن جو ضرب العضب کے کیا تھا شروع ہوا تھا ٹھیک. تو تو وہ تب تھے. یہ بتائیے کہ یہ جو آرمی چیف کے اپارٹمنٹس ہیں یہ کیسے میاں صاحب کیسے کرتے تھے؟ آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا جی ایکسٹینشن والی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں بک کے ساتھ کھڑا ہوں, بک کے میں آ ساتھ جاتا ہوں اس طرف آپ کو, بلکہ میں اچھی بات آپ نے کی. جب ہم گئے PM ہاؤس میں 2013 میں تو اس وقت جنرل کیانی کی جگہ آرمی چیف لگانا تھا. جنرل کیانی تھا نا جی پہلے. کیا نہیں تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں جس میں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی. ظاہر ہے میں بھی, چونکہ میاں صاحب کا پولیٹیکل سیکرٹری تھا تو میں بھی ہوتا تھا. تو جب میٹنگ جو دروازہ بند ہو گیا تو ایک تو مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ ٹی وی بند کرا دیں. ٹی وی بند کرایا وہ شور کی وجہ سے. اب تمام سینئر لیڈرشپ موجود ہے. کتنے لوگ ہوں گے یہ؟ درجن. ٹھیک. اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے چیف کو اپوائنٹ کرنا ہے. میرے پاس جو پینل آیا ہے میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا ہے, تو میں اکارڈنگ ٹو چلنا چاہتا ہوں کہ جو سینئر موسٹ جنرل ہے اس کو میں چیئرمین جوائنٹس آف اسٹاف. ٹھیک ہے. اسی کا حق ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ایک دلچسپ بات کی میاں صاحب نے, پرائم منسٹر نے, انہوں نے کہا لیکن ایک صاحب ایسے ہیں جو سب سے سینئر ہیں لیکن وہ آرمی چیف کے لیے مجھے سفارشیں کروا رہے ہیں, اپنے دوستوں سے بھی کروا رہے ہیں اور لوگوں سے بھی کروا رہے ہیں. تو مجھے یہ اچھی بات نہیں لگی کہ ان کا تو رائٹ بنتا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بننا, تو وہ آرمی چیف کیوں بننا چاہتے ہیں؟ آئی تھنک ان کی کوئی پھر ایمبیشنز ہیں. یہ پرائم منسٹر اس پر ایک پارٹی کے ایک دو سینئر لیڈر سے کچھ کہنا چاہتے, میں سمجھا کہ مجھے لیٹ می فنش, تو وہ چپ کر گئے وہ جو پارٹی کے لیڈر تھے ایک دو. تو پرائم منسٹر کا تو اس لیے میں نے ان کا نام تو آؤٹ کر دیا جو ٹاپ سینئر موسٹ تھا, اس نے سفارشیں مجھے بہت کرائی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا نمبر 2 جو آتا ہے سینیورٹی میں اس کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لگانا چاہ رہا ہوں, جو جنرل راشد تھا نام شاید ان کا. آل رائٹ. انہوں نے کہا باقی جو 2 نام تھے بچے ہیں یا جو بھی ایک نام دو, تو اس میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک جنرل راحیل شریف صاحب ہیں, ان کا CV بڑا اسٹرانگ ہے اور یہ شہید کے بھائی بھی ہیں. ہاں جی. میجر شبیر شریف جی نشان حضر, اور ان کا CV بڑا تگڑا ہے, تو میں ان کو اپوائنٹ کر رہا ہوں. ساتھ ہی یہ کہہ کہ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ کرمانی صاحب آپ میرے پریس سیکرٹری کو لے جائیں نیچے اور اپنی موجودگی میں صرف یہ 2 ٹکرز چلوائیں کہ میں نے جنرل راشد کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کر دیا پرائم منسٹر نے, اور جنرل راحیل شریف کو میں چیف آف آرمی اسٹاف. تیسرا ٹکر نہیں ہونا چاہیے, صرف یہ 2. میں کہا رائٹ سر, یہ ساری کہانی ہے. تو اس سے پہلے کوئی عمل ہوا ہوگا مشاورت کا؟ ہاں ظاہر ہے مشاورت کا عمل تھا, کیونکہ پارٹی کے کچھ لوگ تھے جو مختلف لوگوں کے نام لاتے ہوں گے نا. وہ چاہ رہے تھے کہ جنرل راشد کے لیے ان کا تھا, پارٹی کے کچھ لوگ سینئر تھے جو جنرل راشد کو کرنا چاہ رہے تھے, لیکن میاں صاحب نے پھر سنتے نہیں ہوتے کسی کی. دیکھیں نا ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں ایک سینئر موسٹ کو اس لیے نہیں میں کر رہا, اب اس کا نام میں نے ڈیلیٹ کر دیا کہ سفارشیں بہت کرا رہا ہے. تو جنرل راحیل شریف کی کسی نے کبھی کوئی سفارش نہیں کی؟ میری نالج میں نہیں, کم از کم ناٹ ان ٹو مائی نالج. اگر کوئی اور بالا بالا ہو گئی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, چونکہ جو مجھے تاثر ملا اس میٹنگ سے کہ وہاں وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کم از کم ان میں سے جنرل راحیل شریف کا کوئی سفارش ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی پھر آپ کو جب خبر اناؤنس کی میاں صاحب نے تو چہروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, جو دیکھیں پرائم منسٹر جنرل راشد والے جو تھے اب وہ ذرا مایوس ہوئے ہوں گے ضرور, لیکن پھر فیصلہ تو پرائم منسٹر کا ہے, پھر اس کی پریروگیٹو ہے, وہ جس کو مرضی کرے. کرمانی صاحب یہ ڈان لیگز کیا ہے؟ یہ بھی ایک ٹریپ تھا. اچھا, اصل واقعہ میں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کا مجھے اس کی ڈائریکٹ تو نہیں, لیکن ظاہر ہے مجھے انڈائریکٹ معلومات, چونکہ میں وہیں ہوتا تھا تو مجھے پتہ چلتا رہتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ایکچولی ایک صحافی ہیں
سرل المائڈا صاحب، اے گڈ مین، میرا ان سے تعلق بھی ہے. وہ کیس کو کہتے ہیں، انہوں نے اس وقت جو انفارمیشن منسٹر تھے، بقول مجھے جو بتایا گیا کہ وہ انہوں نے ان کو فون کچھ کیے تو انفارمیشن منسٹر صاحب بزی تھے، وہ نہیں اٹینڈ کر سکے فون، تا وقت کہ پھر سرل صاحب نے شاید ان کو میسج کیا کہ میں اس طرح آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا آپ آ جائیے میرے صبح آفس. کو ایسی بات جو مجھے اب یاد ہے اتنی. تو وہ جب ملے سرل صاحب منسٹر انفارمیشن پرویز رشید صاحب کو، تو وہ ان کے ہاتھ میں ایک میٹنگ پوائنٹس بنائے ہوئے تھے انہوں نے کچھ. تو انہوں نے انفارمیشن منسٹر صاحب کو کہا کہ یہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے سیکیورٹی پہ، اس میں یہ ہوا ہے، یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ باتیں. تو جو مجھے منسٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا نا کہ وہ جی اس نے نواز نے ڈانٹا تو ڈی جی آئی ایس آئی کی کلاس لی ہے اس کم بھی گلا، ایسا نہیں ہوا. تو میں ڈینائی کرتا ہوں. لیکن انہوں نے، بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، صافی ظاہر ہے آپ کے اپنی سورسز ہوتے ہیں، انہوں نے جا کے اگلے دن ڈاؤن میں اسٹوری لگا دی. اس پر پھر ایک انکوائری کمیٹی بیٹھی جس میں جو چوہدری نثار صاحب نے ایک بنائی تھی انکوائری کمیٹی، اس میں پرویز رشید صاحب جاتے رہے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر سرل المائڈا صاحب کے پاس وہ اوتھینٹک انفارمیشن تھی، اگر تھی بھی، مفروضہ ہے یہ، وہ اور کہیں سے لیک ہو سکتی ہے. پرویز رشید اس مزاج کا آدمی نہیں. اس پر یہ الزام لگا نا کہ پرویز رشید نے یہ لیک کی ہے. نہیں. اچھا اس میٹنگ میں ایکچولی یہ ہوا تھا جو سٹوری چھپی؟ کون سی؟ یہ مجھے نہیں معلوم، میں اس میٹنگ میں موجود نہیں. لیکن آپ نے ادھر لیکن ادھر سے مجھے جو فیڈ بیک ملی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ دیکھیے اے پی ایس کا سانحہ ہو چکا تھا غالباً، ہاں. اس کے بعد ایک بنا تھا نیشنل ایکشن پلان، 20 کے 21 پوائنٹ ایجنڈا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پروونشل ایپیکس کمیٹیاں بنی اور سینٹر میں ایپیکس کمیٹی بنی. تو وہ جو سیکیورٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میں ظاہر ہے سوال و جواب ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت زخمی تھا، پاکستان کے بچے شہید کر دیے گئے ہوئے تھے اور ہم دہشت گردوں کے خلاف ایک کھلم کھلا ایک وار میں گئے ہوئے تھے، آپریشن شروع ہو چکا تھا. اب وہاں ظاہر ہے سوال جواب تو ہوتے ہیں. اب اس میں سے کس نے ان سوال و جواب کو ایسا رنگ دے دیا کہ ایک خلیج ڈالنی چاہیے بٹوین دی گورنمنٹ اور پھر ہوا اور ویسٹ. انفارچونیٹلی فوج اور گورنمنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو گئی. لیکن وہ شروع سے کھڑے ہو گئے تھے نا، جب وہ تو 2013 میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لانا چاہتی تو تھی. یہ ایک جو تاثر ہے کہ بھی فوج میں میجورٹی جو فوج کی ہے شاید وہی نواز شریف کو پسند نہیں کرتا. یہ کتنے کس حد تک درست ہے غلط ہے؟ ایک زمانے میں تو میاں صاحب بھی فوج کے بڑے پسندیدہ رہے، ایسی بات نہیں ہوتی ہے. کچھ افراد ایسے آ جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے کچھ نظریات ہوتے ہوں گے جن میں ہو سکتا ہے ان کے اپنے نظریات میں یا اپنے مقاصد میں نواز شریف صاحب فٹ نہیں آتا. ٹھیک یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو خیر وہ ڈان لیگز میں سمجھتا ہوں زیادتی کی گئی، ان کو قربانی دینی پڑی، زیادتی کی گئی پرویز رشید صاحب کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ رحیل شریف صاحب آتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں، کس قسم وزیر اعظم صاحب جب کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، کس طرح کے تعلقات تھے ان کے؟ یعنی جس طرح کہ میں جانتا ہوں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے آبا و اجداد کہاں سے آئے تھے، اس طرح کی چیزوں میں بڑا انٹرسٹ ہے ان کو، بیوی بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ، تو ان کی کام کاج کا پوچھتے ہیں وہ، پھر ان کو نام یاد ہو جاتے ہیں وہ. تو یہ مطلب اس وقت کے چیف کے ساتھ کیسے معاملات تھے؟ نواز شریف صاحب بہت ایک کرٹیس آدمی ہے، بہت کرٹیس آدمی. کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ یکساں عزت کرتے ہیں. یہ میں نے اس میں نواز شریف صاحب میں کوالٹی اور ہے. جب رحیل شریف صاحب آتے تھے تو میاں صاحب ان کو ملتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے ملتے تھے اور سی آف کرنے پھر جاتے تھے. ریسیو نہیں کرتے تھے، ریسیو اپنے چیمبر میں ہی کرتے تھے، لیکن سی آف کرنے ضرور جاتے. پروٹوکول کیا کہتا ہے؟ نہ بھی جائیں تو کوئی نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کا ایک ان کا یہ نہیں کہ ان کو وہ سب کو جو بھی ایک مہمان ملنے آگے ہے نا، ان کو جو بھی مہمان ملنے آیا، چاہے وہ کوئی آرمی چیف ہے چاہے وہ کوئی سول ہے، اس کو وہ چھوڑنے ضرور آتے ہیں. یہ ان کی ایک ہے.
بہرحال لیکن اس کے بعد ایک دلچسپ واقعہ ہوا جنرل باجوہ صاحب کے دور میں، دلچسپ یا کہہ لیں یا بیڈ ٹیسٹ کہہ لیں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ اگر دیکھیں اگر موقع ہوا تو ذکر کر دیں۔ جنرل باجوہ کیسے آئے، آرمی چیف کیسے بنے، کس کی ریکمنڈیشن ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں عرفان صدیقی صاحب، کچھ لوگ نہیں، مختلف نام لیتے ہیں، ان کے ایسے وہ ان کے شاگرد تھے۔ عرفان صدیقی صاحب کے ان کے ساتھ مراسم ضرور تھے ان کے میرے خیال ان لاز میں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی کچھ صرف ہو سکتا، انہوں نے کہا ہو، لیکن اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن میں کچھ اس میں قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ ان کی لابی کون سی تھی۔ لیکن اس وقت کیا ماحول بنا تھا، جیسا ہم رحیل شریف والا بتا رہے تھے، اس وقت کیا ہوا تھا؟ کیا اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، اچانک ہوا، کیا ہوا تھا؟ نہیں ہوئی تھی میٹنگیں، مجھے یاد ہے کہ جب یہ جنرل باجوہ صاحب کا ہو گیا تھا فیصلہ، میاں صاحب نے کر لیا تھا، تو وہ ایک میٹنگ تھی سلیکٹ سی، تو میاں صاحب نے میری موجودگی میں انہوں نے ایم ایس صاحب کو کہا تھا کہ جی میں نے اس طرح جنرل باجوہ کو ڈیسائیڈ کر لیا ہے آرمی چیف بنانے کا، تو وہ ظاہر ہے پھر ان کو انفارم کرنا پڑتا ہے نا، پھر وہ ایک میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف کے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی، جو نیو نامینیشن ہوتی ہیں، تو آئی ریممبر کہ وہاں اس دن اتفاق سے عرفان صدیقی صاحب موجود تھے اس وقت جب یہ بات ہوئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ خبر میں نہ ان تک پہنچا دوں۔ ہاں، آرمی چیف بننے کی خبر، ہاں جی جی، کتنی زبردست خبر ہوتی ہے بندے کی زندگی میں۔ تو پرائم منسٹر نے ایک بڑی میننگ فل اسمائل کے ساتھ انہیں کہا کہ ہاں آپ کہہ دیں، تو کس کو کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا شاید کہ ان کے فادر ان لا یا کوئی ان کے عزیز ہے، مجھے یاد نہیں، تو انہوں نے کہا کر لیں، نواز شریف کھلے دل ہے، انہوں نے کہا ہاں کر لیں۔ تو وہ پھر مجھے یاد ہے پی ایم چیمبر کے باہر ایک چھوٹی سی نکڑ ہے واش رومز کے ساتھ، تو وہاں عرفان صاحب نے کھڑے ہو گئے، پھر کسی کو ٹیکسٹ کیا تھا، نہیں واچ ہم کے کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، تو جنرل باجوہ صاحب ہو گئے۔ ایک چیز میں یہاں خود کہنا چاہوں گا جو میں نے نوٹ کی، اور میں سمجھا ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور شاید یہ بھی ایک چیز ایسی تھی جو جنرل باجوہ کو شاید میں کہہ رہا ہوں ناگوار گزری ہو۔ یہ کیا بات تھی؟ پرانی یا ویڈیو کلپس نکلوائیں کہ جب جنرل رحیل شریف صاحب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو ملنے آتے تھے تو 2 چیئرز ہوتی تھی ساتھ ساتھ، درمیان میں ٹیبل ہوتی تھی، ایک طرف راحیل شریف صاحب تشریف فرما ہوتے تھے، یہ ٹیبل ہے، اور ادھر پرائم منسٹر بیٹھے ہیں اور پیچھے 2 جھنڈے ہوتے تھے، آل رائٹ۔ جب جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو جس دن انہوں نے ملنے آنا تھا، تو جب میں پی ایم ہاؤس صبح روز ہی جاتا تھا، صبح سے شام تک وہیں ہوتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ سیٹنگ پلان چینج ہو گیا۔ اچھا، اب کیا سیٹنگ پلان تھا؟ اب سیٹنگ پلان یہ تھا کہ جو اب بھی موجود ہے کہ جی صرف ایک پرائم منسٹر کی چیئر پڑی ہے۔ ٹھیک، تو میں نے وہاں ایک سٹاف کے بندے کو پوچھا، میں نے کہا بھئی یہ آپ نے یہ کرسیاں اٹھا دی ہیں دوسری، تو یہاں تو آرمی چیف بیٹھتا ہوتا تھے ساتھ، تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ یہی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ یہ ایک کرسی رہنے دیں، بس وہ میں جہاں ٹیبل کے کراس بیٹھتا ہوں تو وہ سامنے میرے بیٹھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلی ملاقات سے یہ فاصلوں کی کہیں نہ یہ کہیں میں نے گنجائش؟ فیل کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کی اپنی ذہن کی پیداوار نہیں۔ کسی کا مشورہ ہوگا، مجھے معلوم ہے کس کا مشورہ تھا، تو آپ لیکن بتاتے کیوں نہیں؟ میں یہاں نہیں کہہ سکتا، پھر وہ میں بعد میں وہ بتاؤں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں ابھی بھی جن کا مشورہ تھا؟ ہاں جی، ٹھیک، اور نواز شریف صاحب کو انہی کی وجہ سے نقصان پہنچے ہیں پہلے بھی؟ وہ والا نقصان پہنچ گیا ہوگا جو اگر پہنچا باقیوں کا نہیں۔ تو جنرل باجوہ تو ملنے میں بڑے زبردست آدمی تھے، بڑے جناب جولی بھی نہیں ٹھیک تھے، ٹھیک تھا سب، لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی نا وہ تلی بیٹھی ہوئی تھی نواز شریف کو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے چیف کو بھر دیا ہوگا آہستہ آہستہ ہاں، رپورٹس دے کے، چیزیں دے کے، اور دیکھیں نا جوڈیشری بھی اس وقت آپ کی بہت خلاف تو تھی۔ ماحول ایک بن گیا۔ ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ نواز شریف کو ہم نے بھیجنا ہے۔ نواز شریف کو اس فیصلے کا پتہ چل چکا تھا؟ میاں صاحب جب شروع میں مجھے یاد ہے جب میٹنگز ہوتی تھیں تو اس وقت میاں صاحب کہتے ہوتے تھے یار میرے ہاتھ صاف ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے قریب تھا، جے آئی ٹی کا فیصلہ غالباً آ چکا تھا، تو پھر وہ سپریم جو نااہلیت سے پہلے جی ٹھیک، تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ بات جی کس جی طرف تو جا مجھے رہی ہے۔ یاد ہے پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کال کی، مجھے کہا
بلائیں میٹنگ، ایک سلیکٹ میٹنگ تھی جس میں مین کیبنٹ ممبرز بھی تھے. اس میٹنگ میں شہباز صاحب نہیں تھے غالباً، تو خیر اینی وے. تو وہاں پرائم منسٹر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں نیگیٹو فیصلہ کریں گے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایز اے اسٹیپ ڈاؤن کروں پروٹیسٹ کے لیے وہ سارا. تو اس پر جب رائے لی گئی تو سارے چپ کر گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا؟ کچھ بھی نہیں، سارے نے منہ میں انگلیاں ڈال لی، انہوں نے اپنے چنڈے خطرے نظر آنے شروع ہو گئے. اگر پرائم منسٹر اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہے تو کیبنٹ ڈسالو ہو جاتی ہے. وہ سارے گونگے بن گئے. تو مجھے بڑا غصہ سا چڑھا، کیونکہ میں کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں بشمول میرے، انہوں نے انہوں کا گھر والا نہ ووٹ پاوے، کوئی انہوں نے ووٹ پہنتا نواز شریف دے منہ پیچھے. اج وہ کہہ رہے ہیں چلو اگر تسی ان کی بات کو اپوز بھی کرنا ہے تو دلیل سے کریں کہ نہیں جی آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ایسا ہے. اب کوئی نہیں بول رہا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا. تو مجھے یاد ہے پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تسی بھی آج گل کرنی ہے، کیونکہ مجھے ظاہر ہے 24 آور ایکسیس ہوتا تھا، میں نے جو بھی بات کرنی ہوتی تھی مجھے موقع ملتا تھا. میں کہا جی آج میں نے، اس لیے میں میٹنگ میں اتنا نہیں بولتا تھا، بس لکھ لیتا تھا. میں کہا میں نے کرنی ہے. تو میں نے انہیں کہا جی کہ بات یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہمیں نہیں چھوڑنے لگے، ایک ایفرٹ کر لیں، اگر کوئی معاملات سنبھل جاتے ہیں، نہیں تو سٹیپ ڈاؤن نہ کریں، آپ الیکشنز اناؤنس کر دیں فریش. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو خود رہتے. تو اس پر میری اس بات کی غالباً ایک آدھ کسی نے تائید بھی کی. وہاں اس میٹنگ میں حسین نواز شریف بھی موجود تھے، مریم نواز شریف بھی موجود تھی، شہباز شریف صاحب اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے. تو میاں صاحب سن کے ذرا تھوڑا ہوئے. تو اتنی دیر میں ایک وفاقی وزیر تھے، میں چپ کر گیا یہ کہہ کے. تو اس کے بعد مجھے کہا، میں نے کہا سر میں نے ایک اور بات کہنی ہے. تو وہ وفاقی وزیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے نامور ہیں. انہوں نے میرا گھٹنا پکڑ کے کہ یار مروان نہ دیں، بس ایتھے رک جا، کس پاس سے ٹور پہ ہیں کہ الیکشن دوبارہ کرا دیں. میں نے کہا نا الیکشن اناؤنس کر دیں گے، جی آئی ٹی شی آئی ٹی فیصلے ادھر ادھر ہو جائیں گے سارے، ایک الیکشن فیور ہو جائے گا، نیا پروسیجر، نیا کام شروع. تو جب یہ کوئی نہ بول رہے، تو جب میں نے یہ بات کر لی تو میں نے کہا میاں صاحب میں نے پرائم سے ایک اور بات، میں نے کہا لیکن جی اس کے بعد بھی اگر جو آپ کا فیصلہ ہے ہم آپ کے فیصلے کے ساتھ. ٹھیک، میں نے ایک اپنی رائے بھی دے دی. اور خیر اس کے بعد جتنے وزراء سے بات ہوئی اس میں کسی وزیر نے میاں صاحب کو اس آئیڈیا کو ایگری نہیں کیا کہ نہیں جی سنتے. کوئی کہے جی میرا فلانا کام پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے، کوئی کہے جی لوڈ شیڈنگ زیرو. اچھا، اپنے منصوبے کو وہ ہو گیا انہیں سب کو. تو میں سمجھ رہا تھا کہ سارے اپنے چنڈے کی فکر پہ گئے. تو مجھے غصہ چڑھا، تو مجھے پتہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. تو میں نے ایک پرچی پہ کچھ لکھے، تو وہ پرچی لپیٹ کے تو میں نے میاں صاحب پرائم منسٹر ایسے بیٹھے ہیں سامنے، تو میں نے جا کے ٹیبل پہ رکھ کے ان کے تو کھڑا ہو گیا. ویسے انہوں نے پرچی کھولی، دیکھی، ایسے میری طرف دیکھا، ایسے کر کے پرچی کو مروڑ کے تو ڈسٹ بن میں پھینک دی. میں کہنا ایتھے نہ سٹو، کیونکہ مجھے کہ پتہ یار کون لوگ ہیں بعد میں ہمارے کاغذ وہ ردی اکٹھی کرتے ہوں گے، ان میں کوئی کون ہے ہو دوست کو کہہ گیا نے کرمانی نے کی لکھ کے دیتا سی. تو کل میں نے کہتے لے یار چونکہ میں غریب آدمی میں کسی کی سی اس پرچی سے. تو میں نے پرچی جیب میں ڈالی، پھر میں نے اپنی رہائش گاہ پہ آ کر اس کو خود آگ لگا کر کوڑے دان میں پھینکا. میں نے اس پہ لکھا تھا کہ سر آپ بہادر ہیں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں. جائیں پوچھیں میاں صاحب کو، میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں کہیں. تو یہ جو میاں صاحب کی خبر آئی، یہ فیصلہ آیا، کہاں پہ بیٹھ کے سنا میاں صاحب نے اس وقت؟ آپ لوگ طے تو کر چکے تھے پہلے، تو پتا تھا آپ کو کہ کیا ہونا ہے. یہ سپریم کورٹ والا نہلیت کا ہمیں وہاں ایک میڈیا سیل بنایا ہوا تھا مریم بی بی نے، پرائم منسٹر ہاؤس میں. ہاں جی وہاں. تو میں وہاں بیٹھے تھے، تو وہاں پھر یہ خبر چلی. میاں صاحب بھی بیٹھے تھے؟ ہاں جی میاں صاحب بھی تھے. فوری طور پہ کیا ہوا اس ساری خبر؟ بس تو میاں صاحب نے، وہ ایک تصویر ہے میرے پاس، دکھاؤں گا آپ کو. جب ہم اس کمرے سے نکلے تو میں ان کے ساتھ تھا، باقی شہباز صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے. ہم نکلے تو وہ فیملی ونگ میں گئے ہیں، تو پرسکون. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میری موجودگی میں انہوں نے اپنے ایک ویلے کو اس کا نام لے کر اس کو کہا کہ بھئی فلاں فلاں سامان پیک کرو. اور ساتھ ایم ایس صاحب کو انہوں نے کہا کہ مجھے کتنی دیر میں، انہوں نے کہا جی کہ نہیں کافی بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں، میری مری کی رہائش کا جو ہے میرا سامان وہاں پہنچا دیا جائے.
تو ذاتی رہائش گاہ ذاتی وہاں پہ بھیج دیں. شام تک انہوں نے خالی کر دیا. کون ہوگا اگلا پرائم منسٹر؟ کیسے ہوگا؟ کیا اس وقت لوگ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو بنانا چاہتے تھے یا نہیں بنانا چاہتے تھے؟ کب یہ کی بات فیصلے کر کب رہے ہیں؟ ہوئے؟ کب کی؟ جب شاہد خاقان عباسی صاحب ہاں بنا. تب تو وزیر اعلیٰ تھے نا شہباز جی شریف جی یہاں پہ. وہ ایسا تب فیصلہ تھا. کیسے ہوا؟ وہ بھی ایک سلیکٹ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں میں موجود تھا اس میں، اور باقی بھی یہ لوگ تھے موجود، شاہد صاحب بھی تھے. تو میاں صاحب نے کہا کہ بھائی اب میں ظاہر ہے نامینیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں شاہد آپ کو پرائم منسٹر نامینیٹ کرتا ہوں. تو شاہد صاحب آمادہ نہیں ہوئے. شاہد صاحب نے مجھے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ میں نے انکار کیا. میاں صاحب میں عرض کرتا ہوں، تو میاں صاحب نے کہا کہ نہیں آپ بنے. تو مجھے یاد ہے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں مجھے اندازہ نہیں تھا. اور ادھر بیٹھے مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ شاہد صاحب نو کر دیں گے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو ایک آنر ہے. دونوں اندازے غلط ثابت ہوئے دونوں آپ کے. مطلب خیر میرا کچھ اور اندازہ تھا. خیر تو مجھے یاد ہے میں اٹھا تو میں شاہد صاحب بیٹھے تھے، از کائنڈ ٹو می. تو میں نے ان کی ادھر پیچھے پشت پر ایسے میں نے کہا شاہد بھائی پلیز پرائم منسٹر کا حکم ہے تسی نظر ثانی کرو، نو نہ کرو. شاہد صاحب کا یہ استدلال تھا کہ جی مجھے کام کرنے دیں اپنی منسٹری میں. ظاہر ہے ہی واز ہارڈ ورکنگ آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے. تم آپ شہباز صاحب کو کر لیں. تو میاں صاحب نے کہا وہ تو صوبے میں ہے، چلو وہ ہو سکتا تھا ارینجمنٹ کو بائی الیکشن کروا کرو کہ، لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں، وہ مجھے وہ شہباز صاحب کے اپنے کام ہیں، وہ پروجیکٹس ہیں، وہ بزی ہیں، تو وہ پنجاب ڈسٹرب ہو جائے گا، تو آپ کریں. تو اس دوران مجھے غالباً ہے یاد جہاں تک پڑتا کہ نماز کا ٹائم وقف ہو گیا. تو میاں صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہ میں ذرا نماز پڑھ رہا ہوں، تو ہم دوبارہ آ کے پھر میٹنگ شروع کرتے ہیں. اس دوران پھر باقی لوگوں نے بھی ان کو کہا، آمادہ کیا، قائل کیا. پتہ نہیں اس وقت قائل ہوئے کہ نہیں، لیکن فائنلی پھر وہ آمادہ ہو گئے. تو اس سارے سلسلے میں چودھری نثار صاحب کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بھی ان کو آمادہ کیا؟ نہیں میرا نہیں خیال. تو چودھری نثار صاحب کی طرف تو بہت سے لوگوں کی نظریں ہوں گی، اس وقت سب سے پاورفل شاید منسٹر وہ تھے. ہاں لیکن دیکھیں نا، پرائم منسٹر کی اپنی ہے ایک ذہن کہ وہ کس کو چاہیں. وہ اپنے بھائی کو نہیں بنانے کو تیار تھے، بلکہ کسی نے اور بھی نام لے گیا. نہیں یہ تو شہباز شریف صاحب کو اس سارے مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا؟ نہیں، ان کو پتا ہوتا تھا. بعد میں اگر اس میٹنگ کئی میٹنگ سے نہیں بھی ہوتے تھے تو بعد میں ان کو بتا دیا جاتا تھا، جس کا ویسے وہ شاکی رہتے تھے ہمیشہ کہ میٹنگ میں کیا ہوا. میں نے باج دس دیو. تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو پرائم منسٹر اس وقت بنا دیا جاتا؟ نہیں میرا نہیں خیال. I don't think so. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک اچھی چوائس تھے. Yes. اور چودھری نثار علی خان صاحب کے بارے میں کیا میاں صاحب کو یہ شک ہوا کہ یہ سارے دھرنوں میں ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، یا کسی چیز کے پیچھے یہ بھی ہیں؟ لیکن چوائس صاحب موڈی آدمی ہے، مطلب آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم، لیکن وہ ایک موڈی آدمی ہے. جب دھرنے ہوئے تھے نا شروع جی، تو ایک تو مجھے تھوڑا ریزرویشن ہے کہ جب 2013 میں اقتدار آیا ہے تو 2014 کے غالباً شروع میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر کو ملنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں ایک دن پی ایم ہاؤس میں تھا، تو میں جب جانے لگا تو مجھے ایم ایس صاحب نے کہا کہ آپ جائیے گا نا، پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اسے روکو، ابھی ہم نے کہیں جانا ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلے. تو میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنی گالا. یہ 2014 کی بات کر رہا ہوں، جنوری یا فروری کا مہینہ تھا. مل جائے گا آپ کو اس میں آرکائیوز میں. تو میں کہا اتنے کی کرنسی جانا ہے؟ کہتے پتہ نہیں، وہ چودھری نثار نے کوئی میٹنگ ارینج کی ہے. دس از واٹ ایم ایس صاحب ٹولڈ می. تو آئی وینٹ ٹو دا پرائم منسٹر. تو میں نے کہا کہ وہ تو سنا تھا آپ سے ملنے آنا چاہتا ہے یہاں عمران خان. تو کہنے لگے یار وہ پتہ نہیں انہیں نثار صاحب نے کر دیا ہے، تو ہم آپ جانا نا ساتھ میرے چلنا. میں کہا اوکے. تو ہم چلے گئے تھے. یہ تو بڑا فیصلہ تھا کہ پرائم منسٹر خود ان کی رہائش گاہ پہ چلے جائیں. غیر ضروری تھا. غیر ضروری تھا، میں سمجھتا ہوں غیر اچھا. ضروری. وہاں پہ جا کے کیا ہوا؟ اس وقت وہی زیادہ گفتگو کا موضوع تھا، یہ جو ٹیررزم کا ہو رہا تھا نا. چونکہ ظاہر ہے ان کی کے پی میں گورنمنٹ تھی تو وہ ظاہر پرائم منسٹر چاہ رہے تھے کہ ظاہر ان کو بورڈ لیا جائے جو بھی ہے سارا. تو پرائم منسٹرز کے ساتھ بس وہاں کوئی ہم بیٹھے تھے 45 منٹس آئی تھنک. ان کی بھی مین لیڈرشپ موجود تھی، ہمارے ساتھ بھی کوئی پرائم منسٹر صاحب تھے، ان کے سٹاف کے لوگ تھے چند، نثار صاحب تھے، جو نثار صاحب، میں تھا اور عرفان صدیقی صاحب. تو انہوں نے اسی وقت پرائم منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا کہ میری سڑک بنا دیں آپ؟ یہ ضرور کیا. اس میں کیا. اور کیا دو خواہشات انہوں نے میرے خیال رکھی تھی. ایک تو وہ لے گئے ہمیں دکھانے، ان کا جو پہاڑی پہ گھر تھا نا تو نیچے ویو تھا، وہ راول لیک اور دور ساری چیزیں نظر آتی تھیں. تو ایک تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب یہ سڑک بہت خراب ہے، یہ وہ، تو اس میں
تو میاں صاحب نے مجھے یاد ہے کہ اس کی تعمیر ہو جانے کروا دیں، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میاں صاحب نے اس وقت فواد حسن فواد صاحب ایڈیشنل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے، اف آئی ریمبر کریکٹلی، یس. تو انہوں نے اس کو کہا فواد صاحب کو کہ آپ یہ کر دیں، تو وہ بن گئی تھی سڑک. دوسرا انہوں نے کوئی وہاں نیچے ویو دکھایا کہ کہتے ہیں یہاں کوئی انکروچمنٹس ہوئی ہیں تو وہ دیکھ لیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ انکروچمنٹس کو ریموو کرنے سے پہلے تو وہ تبادل دینا چاہیے نا لوگوں کو. تو یہ سارا، لیکن وہ مجھے نہیں پتا کیا اس کا ہوا پھر، لیکن کچھ ان کا کہہ رہے تھے کہ کچھ سینک ویو نہیں بنتا اوپر سے انکروچمنٹ، کچی آبادیوں کی وجہ سے. خان صاحب کا یہ خیال تھا، لیکن سڑک بنا دی گئی تھی. سڑک بنا تو وہاں پہ تو ایک بڑے اچھے نوٹ سے پہ نکلے تھے آپ لوگ. ہاں بس نکل آئے تھے، لیکن اب اندر دلوں میں کیا تھا، وہ کہتے ہیں نا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. نواز شریف صاحب تو ایک نیک نیتی سے چلے گئے جو میں کہتا ہوں نہیں جانا چاہیے تھا، بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. آپ سے اس وقت پوچھا جاتا تو آپ کہتے کہ بھائی اگر مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا جی جب ایک شخص وہ آ رہا ہے ملنے، چونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب جب وہ گرے تھے عمران خان صاحب جی تو ان کو ہسپتال وزٹ کرنے گئے تھے. 3 لوگ کمرے میں گئے تھے، نواز شریف صاحب، کیپٹن شجاعت عظیم اور میں، ٹھیک ہے جی، الاؤڈ ہی 3 تو تھے. پہلی مرتبہ جب وہ گئے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اندر گئے تو کیا بات ہوئی تھی وہاں پہ عمران خان کے پاس جب گئے جب وہ گرے؟ ہاں یہ وہ انتخابی کیمپین کے جی 2013 میں. تو کچھ وہ اندر چلے گئے، ہم تو ایک صاحب میں پہچانتا ہوں، بیٹھے تھے 2 اور لوگ تھے یا 1-2 وہ میں نہیں جانتا کون تھے، ان کے وہ ذاتی دوست ہوں گے. عمران خان صاحب لیٹے ہوئے تھے چادر لے کے. تو میاں صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کو اللہ صحت دے، جو ایک رسم گفتگو کی. ساتھ میاں صاحب اس نے کہا عمران خان نے کہ جی میں آپ کی بڑی مہربانی میاں صاحب، میں آپ سے صحت یاب ہو جاؤں، میں آؤں گا، یہ اس قسم کی بات ہم ملیں گے، کوئی دہشت گردی پہ بات کریں گے، یہ وہ سارا. اس پر میاں صاحب نے بڑی 2 اچھی باتیں کہیں. میاں صاحب نے کہا کہ دیکھیں عمران، مجھے میری پارٹی کے لوگوں کی طرف سے، KPK کے کچھ لوگوں کی طرف سے بڑا پریشر تھا کہ ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے وہاں کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، اور یہ واقعی بات ہوئی تھی. لیکن میں نے ان لوگوں کو پوچھا کہ وہاں سنگل لارجسٹ پارٹی کون سی جیتی ہے، تو انہوں نے کہا PTI. تو میں نے کہا نہیں، پھر یہ اس کا رائٹ ہے، یہ نواز شریف کا بڑا پن کہ یہ اس کا رائٹ ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، وہاں KP میں PTI گورنمنٹ بننے دیں. ایک دوسرا میاں صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان اس وقت اس بات کا جواب نہیں دے پایا. میاں صاحب نے کہا دیکھو عمران، الیکشن کیمپین میں آپ نے بڑی بلو دا بیلٹ میرے بارے میں باتیں کی، یاد ہے کہتا تھا بلے سے تیری پٹائی کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن میں نے آپ کے بارے میں کبھی کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. اس پہ وہ خاموش ہو گئے. چپ. تو عمران، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اسلام میں، مذہب میں ہمارے حکم ہے کہ مومن 2 دن سے زیادہ خفا نہیں رہتا. تو غصہ چھوڑ دو اور آؤ مل کے اس پاکستان کے لیے کام کریں. یہ بات میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے کہی. ابھی اوتھ نہیں اٹھایا تھا، یہ مئی 2013 کی بات ہے، غالباً 14 یا 16 مئی ہوگی، ایسے تھا کوئی 2-3 ہفتہ مئی کا، مل جائے گا آرکائیوز میں. بس پھر اس نے کہا نہیں میاں صاحب میں انشاءاللہ آؤں گا، یہ وہ سارا. اور چنگایا اترنے لے کے آ گیا. چودھری نثار علی خان مسلم لیگ نون کا ایک بہت ہی مضبوط آدمی تھے، پھر ہوا کیا؟ دوریاں کس طرح ہوئی ان کی؟ کیا یعنی دیکھیں میں اگر وہ برا نہ منائیں، میں نہیں کمنٹ کرنا چاہتا. چودھری صاحب ایک بڑے ذہین فتین سیاستدان ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں بھی، میں ایک جنرل بات چلے کر دیتا ہوں، انسان جو ایگوئسٹک ہوتا ہے نا، ایگو جو ان سے ہوتی ہے وہ خراب کرتی ہے. اسپیشلی پولیٹیکل لائف میں ایگوز نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے یاد ہے جب یہ دھرنے تھے تو عمران خان نے اناؤنس کیا تو چودھری صاحب نے پرائم منسٹر کو یہ کہا تھا، چونکہ یہ HSN کالج سے اکٹھے تھے، یا بہرحال HSOنی نے دونوں، چودھری نثار صاحب اور عمران خان، کہ جی اس نے مجھے میسج کیا ہے، ٹیکسٹ میسج غالباً، کہ وہ ڈی چوک پہ نہیں آئے گا، سرینا سے وہ آپ پر آگے ادھر نہیں آئے گا. لیکن وہ آیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ چوائس صاحب کو بھی دکھ ہوا کہ اس نے مجھے بریچ کیا اپنا پرومس، کہ جی مجھے کہتا تھا میں ڈی چوک آیا بھی تو واپس چلا جاؤں گا، یہ میں آؤں گا نہیں ڈی چوک تک. اب لیکن یہ ہے کہ ایک سینئر رہنما تھے پارٹی میں، لیکن ان کے اپنے کچھ تحفظات تھے.
اور جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں پورے ہوئے ایڈریس ہوئے. سنا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو انکار کر دیتے تھے یا نواز شریف صاحب کے آگے بھی بول جاتے تھے؟ نہیں، وہ رہتے وہ بالکل ادب کے دائرے میں تھے، لیکن ظاہر اپنا اظہار رائے ضرور کرتے. نہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ یار یہ تو نواز شریف صاحب کو جو رویہ ان کا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ناراض ہو جاتے تھے بہت جلدی. اگر ان کی مرضی کی کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی یا کوئی، تو وہ خفا ہو جاتے تھے اور پھر وہ ہائبرنیشن میں چلے جاتے تھے 15 دن. اچھا، یعنی وزیر ہیں، وزیر داخلہ ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے اس سے پہلے یہ ٹھیک ہے. وہ وزیر داخلہ ہو کے بھی دھرنوں کے دوران بھی 15 ہائبرنیشن میں چلے جاتے تھے. 15 دن چلے گئے تھے ہائبرنیشن. وہ مجھے یاد پھر ہے کبھی ایک دفعہ وہ خفا ہو جاتے تھے، کوئی پتہ نہیں چون کی کوئی بات ان کو نہیں اگر کوئی سنی جاتی ہوگی، میاں صاحب نخرے بھی اٹھاتے تھے. تو وہ پھر ہوتا تھا کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے مجھے میاں صاحب نے کہا، کافی دن گزر گئے، اس طرح 10 کے دن ہو گئے تھے، تو اچھا چوہے صاحب کا ایک میں ہے کہ وہ میرا فون اٹھا لیتے تھے. تو میاں صاحب نے ایک دن مجھے جب خفا ہوتا کہ یار چوہے صاحب نے گل کرو نا، ان کو بہت ہو گئی ہوں، چلو میٹنگ آ جاؤ تو صحیح. اس قسم کی لائٹر بات ہو جاتی تھی. پھر ایک دفعہ مری گئے ہوئے تھے، تب بھی چوہے صاحب ناراض تھے. تو مجھے میاں صاحب نے کہا کہ یار واپسی پہ چلنا ہے تو چوہے صاحب کی طرف سے ہو کے جائیں گے. میں کہا اوکے. تو وہ پھر چوہے صاحب کو کبھی شہباز شریف صاحب لے آتے تھے رائے انڈیا، کبھی میاں صاحب ایک آدھ دفعہ وزٹ کرتے تھے، تو ان کی بس اتنی ناراض. زیادہ دوستی تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ؟ ہاں، ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ تھی. میاں صاحب کے ساتھ تو ایک ادب اداب. اور یہ بات درست تھا کہ فوج کے ساتھ جو معاملات ہیں یا رابطے ہیں زیادہ چودھری صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے تھے اس وقت. اور جو کئی دفعہ میاں صاحب کی نالج میں نہیں ہوتے تھے. تو میاں صاحب کو جب پتہ چلتا تھا پھر کیا ہوتا تھا؟ اب ایک دو دفعہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. دونوں کو کہا؟ ہاں، بلکہ مجھے میاں صاحب نے ایک بات بتائی. مجھے انہوں نے کہا کہ جب پرائم منسٹر تھے، یہ غالباً سیکنڈ ٹینیور کی بات ہے. اختر مینگل صاحب کب تھے چیف منسٹر؟ سیکنڈ ٹینیور میں تھے. ہاں، مشرف جب تھا. اوکے. تو میاں صاحب کہتے تھے، مجھے خود بتایا انہوں نے کہا کہ میرا واحد وہ چیف منسٹر تھا کہ اگر اس کو آرمی چیف بلاتا تھا، ملنے کی خواہش کرتا تھا، تو مجھ سے اپروول لے کے جاتا تھا. اونلی اختر مینگل. تو یہاں پہ آرمی چیف سے جو ملاقاتیں ہوتی تھی چودھری نثار اور شہباز صاحب کی، وہ میاں صاحب کو بغیر ہوتی تھی. اس پہ ان کو ناراضگی ہوتی تھی کہ یار یہ مجھے میاں بتاتے صاحب نہیں. کہتے تھے بھی آپ یہ جو خبر پھر لگتی ہے نا کہ رات کی تاریکی میں ملے، یہ نہ کریں. آپ ملنے دن میں ملیں، براڈ ڈے لائٹ میں ملیں اگر کسی کو ملنا ہے. دیکھیں، چیف آف آرمی اسٹاف از آلسو پارٹ آف دس سسٹم. اس کی چیف منسٹر سے انٹریکشن ہوئی گی. آپ کا لاہور کا جی او سی ہے، اس کی چیف منسٹر سے انٹریکشن ہوگی، کور کمانڈر کی ہوگی. تو چھپانا کیوں؟ دن کی روشنی نہیں، تسی کوئی اتنے انڈین کور کمانڈر نو یا انڈین آرمی چیف نو ملن جا رہے ہو. بھئی آپ اگر جا رہے ہیں کھل کے ملیں. وہ ہمارے فوج، ہماری، میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی ضمانت اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد وہ پاک فوج ہے. کمانی صاحب 18 سال 20 سال بہت ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کا عروج بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا. عروج پہ کوئی واقعہ ایسا کہ آپ نے کہا ہو کہ یار یہ دیکھو اللہ اس پہ یا قدرت کتنی مہربان ہے کہ یہ کیا عروج ہے جی؟ ایک تو میاں صاحب نا بڑا ہمبل آدمی ہے، اور وہ لیکن تھوڑا کانوں کے کچے بھی. وہ ہو جاتا ہے بندہ، وہ لیڈر ہو جاتے ہیں ایسے. تو امداد بھی بڑی انہوں نے لوگوں کی ہے، اور میں نہیں چاہتا اس ڈیٹیل میں جانا چونکہ وہ کہیں ثواب نہ ان کا خراب ہو جائے. تو بڑے کائنڈ ہارٹیڈ ہیں، لیکن میں کہتے ہیں نا کہ مقدر بھی ہوتی ہیں، لکیریں جون سی ہیں کہ. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو عروج ان کا تھا، مثلا ایک واقعہ میں نے یاد آ گیا، میں نیا گیا تھا ابھی، تو ایک میٹنگ کال کی چیف منسٹر نے، بریف کرنا تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو. 2008-9 کی بات ہے. تو وہ وینیو ایک جگہ طے ہوا تھا، تو وہ جب گاڑی میں ہم بیٹھ رہے تھے رائیونڈ میں، تو وہ جیمر آن ہو گئے، تو وہ رابطہ ختم ہو گیا. تو وہ ایک فون کال مجھے سیکٹری کی آ رہی تھی، ان کے پی ایس او کی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، وہ جیمر اب چل پڑا. ہم چل پڑے. جب ہم وہ مقام پہ پہنچے، وہ اتنے بندہ نہ بندے دی ذات کوئی. تو میں گڈی باہر، میں ڈرائیور میں باہر آ گیا. میں ڈرائیور نے کہا میں نے تو گھر میرے چھڈ آؤ. میں کہ اتنے تو میٹنگ ہی کوئی نہیں. وہاں جا کے پتہ چلا کہ میٹنگ کسی اور وینیو پہ چینج ہو گئی تھی، اور وہ جو فون مجھے آیا تھا وہ اس لیے آیا تھا آج جو میں نہیں سن سکا جیمر آن ان کی وجہ سے، وہ چینج آف وینیو کا تھا. خیر اینی وے، تو میں اب ڈر گیا، میں کیا مجھے واپس گھر بھیج دیا جائے گا. تو میں وہ نئے وینیو پہ جا کے ذرا دور کھڑا ہو گیا. تو اتنی دیر میں نواز شریف صاحب آ گئے ہوں گاڑی میں. تو مجھے دیکھ کہتے ہیں آئے چلیں.
انہوں نے مجھے کہا کہ اتنے کتنے مل جائے گا یہ حالانکہ وہی شیڈول خراب ہو شیڈول جانا، خراب پروگرام نہیں خراب نہیں وہ ایک ویسے بھی تو چیف منسٹر ذرا تھوڑا سا شہباز صاحب میرے سے انکائنڈ ہونے لگے. تو میاں صاحب نے کہا اسی بات پہ ہاں کہ آپ کدھر کدھر لے گئے تھے آپ؟ انہوں نے اپنے پی ایس او کو کہا نا کہ بھائی آپ نے بتایا نہیں. ان کے جی میں نے کرمانی صاحب کو بتایا تھا. ابھی 10 کی گالی نہیں ہو سکی. وہ بیوروکریٹ کر اتنی بات نہیں بتا پاتے، یہ ڈرتے ہیں نا. کہتا تو کہ میری نہیں اس سے کنوے ہو سکا میسج. خیر تو وہ شہباز سی سب پلٹ کے پھر میری طرف جب آئے تو لیکن میاں صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے جی ہو گئی بات. آئیں کہ میں یہ اس کا بڑا کام ہے. پھر میں نے ایک دفعہ مجھے انہوں نے جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں تو مجھے ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے تو یہ واقعہ ہوئے ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوتا تو میرے دل پہ تھا یار کہ غلط ہو گیا. مطلب یہ نہیں کہ لیکن میرا قصور بھی نہیں تھا کہ جیمر آن ہوا سگنل آف ہو گئے. تو میں اور میاں صاحب جا رہے تھے اور ڈرائیور تھا تو کوئی بات شروع ہوئی تو ایسے غلطی پہ بات ہو گئی تو کہنے لگے کہ نہیں. میں نے کہا سر اب غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے آپ نظر انداز کر دیتے ہیں یہ سارا. تو انسان نے ایک بڑی اچھی بات کی اس سے مجھے ریئل نواز شریف میں نہیں اس کی پارٹی میں لیکن میں اس کی ظاہر انڈو تو نہیں کر سکتا نا. مجھے کہنے لگے کہ کرمانی صاحب میرے سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی زندگی میں. پریس کے اوپر دیکھنے لگے کوئی اوپر ذات ہے نا جو میری غلطیوں کو بھی نظر انداز کرتی تو میں کون ہوتا ہوں کسی کی غلطی کو پکڑنے والا. یہ مجھے یاد ہے. تو کیا آج جو نواز شریف صاحب کا حال ہے کیا وہ زوال ہے ان کا؟ ان کی بیٹی کی حکومت ہے، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گھیر کر یہاں تک لایا گیا ٹریپ کیا لیں، لیکن وہ خود بھی ذمہ دار ہیں. اچھا پتا تھا کہ میں ٹریپ میں آ رہا ہوں. ہاں وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں یہاں تک. اگر وہ دیکھیں نا آپ ایک زمانے میں نعرہ مارتے ہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور نواز شریف وہ گراف جاتا ہے. پھر آپ نعرہ مارتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اس سے آگے چلا جاتا ہے گراف. اور اب آپ کی حکومت جو بنی ہے اس کے وزراء کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام کو عزت دو. تو پھر نواز شریف کہاں رہ جاتا ہے پیچھے؟ نواز شریف دیکھیں نا اگر یہی چیزیں کرنی تھی تو وہ جو لوگ تب کہتے تھے کہ مت پنگا کریں الجھیں تو پھر وقت اپنا بھی ضائع کیا، ملک کا وقت بھی ضائع ہوا، عوام کے کام بھی نہیں ہوئے. نواز شریف صاحب اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں جیت سکے. یا نہیں خیر یہ ایک الزام ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی، لیکن الزام ہے یہ اور یہ الزام بھی ان پہ نہیں لگنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قد کے آدمی کے لیے یہی بہت بڑھیا ان کے پہ یہ الزام بھی نہیں لگنا چاہیے تھا کہ نواز شریف لاہور میں اپنی سیٹ ہار گئے. یہ الزام کی حد تک بھی میں اس بات کو مجھے تکلیف ہوتی ہے کیوں کہ میں نے اس کا عروج بھی دیکھا ہے. اور دراصل اب جو پی ایم ایل این ہے نا اس کے جو فیسز ہیں نا یہ ٹرو فیسز نہیں ہیں پی ایم ایل این کے. کون ہے ٹرو؟ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے اٹھ کے آ گیا ہے، کسی کی احراری بیک گراؤنڈ ہے، کسی کی کوئی کسی اور جماعت سے اٹھ کے آ گیا ہے، کوئی کسی سے اٹھ کے آ گیا ہے. ٹاڈلرز پولیٹیکل ٹاڈلرز. ایسے لوگ جو نواز شریف صاحب جن پہ بہت اعتماد تھا جب وہ چھوڑ کے گئے ہوں یا کچھ کیا ہو تو میاں صاحب نے بڑا دکھ کا اظہار کیا ہو، یا جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ نہیں مجھے چھوڑ سکتے کبھی بھی. نہیں یہ نہیں ہوتا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے یہ جو جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے کہ وہ ہم منصورہ گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. غالب وہاں کوئی ملنے کوئی میٹنگ تھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ میں گیا ہوا تھا. ان دنوں جاوید ہاشمی صاحب نے چھوڑی تھی جماعت اور وہ پی ٹی آئی میں گئے تھے. جی پی ٹی آئی میں گئے تھے. تو لوگوں نے سوال کیا صحافی حضرات نے کہ جی وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو آپ کو کیا؟ میں ایسا نے کہا نہیں مجھے صرف اتنا گلا کہ خدا حافظ کہہ کے جاتے. لیکن جو لوگ خدا حافظ کہہ کے جانا چاہتے تھے ان کو میاں صاحب نے خدا حافظ کہنے کا موقع نہیں دیا. کئی لوگوں کو چھوڑیں اس بات کو. مریم نواز صاحبہ جو ہیں شروع سے نواز شریف صاحب ان کو اپنا وارث دیکھ رہے تھے، سیاسی وارث، یا اس سے پہلے حمزہ شہباز کا فیصلہ تھا؟ دیکھیے جب تو میاں صاحب تشریف لائے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب کا ایک بیان بھی میں نے پڑھا تھا یا لندن سے انہوں نے دیا تھا تب پرویز مشرف کے دور میں یا یہاں آ کے جب، تو اس میں تو ہمیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ الٹیمیٹلی حمزہ ہی سیاسی وارث ہوگا، سیاسی چونکہ جتنا پنجاب میں میری جاتی عمرہ سے میاں صاحب کی ریفرنس سے انٹریکشن ہوتی تھی پارٹی امور میں وہ حمزہ صاحب سے ہی ہوتی تھی پنجاب کے والے سے، اور یا شہباز صاحب سے یا حمزہ صاحب سے.
مریم بی بی کا میں نے دیکھا تھا کہ ایک واقعہ ہوا تھا جس سے مجھے لگا کہ مریم بی بی آنا چاہ رہی ہیں پالیٹکس میں. وہ کیا واقعہ؟ آپ کو یاد ہوگا وہ مناتے ہیں ہر سال ایک ارتھ ڈے, جی ہے نا, جو بتیاں غیر جی ضروری جی بجھا بالکل. دیتے ہیں. تو میں رائیونٹ سے جاتی عمرہ سے آ گیا ہوا تھا گھر, یہ غالباً بات 2009 یا 10 کی ہوگی, اب مجھے چیک کر لیجئے گا, آپ کو ٹھیک. آرکائیو سے مل جائیں گی یہ چیزیں. تو میں جب رات آ گیا گھر تو مجھے آتا تھا میاں صاحب کا فون پہ, میرا رات لیٹ نائٹ تک رابطہ رہتا تھا کام کے سلسلے میں. تو مجھے میاں صاحب کا فون آیا اور مجھے کہنے لگے کہ وہ میں نے ایک بات تمہارے سے مشورہ کرنا ہے کہ مریم کا نام مریم صفدر کی بجائے مریم نواز شریف کیسے پروموٹ کیا جائے. یہ 10-11 کی بات ہے, 2010-11 کی, یہ ان دنوں کی بات ہے. ابھی نیا نیا ارتھ آور کے کام شروع ہوئے تھے میرا خیال ہے اب مجھے. تو میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے, میں سوچتا ہوں. تو جو مجھے تھوڑی دیر میں خیال آیا تو میں نے انہیں کہا کہ کل ارتھ آور ہے. تو لوگ بیانات دیتے ہیں نا جی کہ اسٹیٹ بینک کی غیر ضروری بتیاں بجھا دی گئیں, مال روڈ کی غیر ضروری بتیاں. تو ہم ایک اسٹیٹمنٹ میں جاری کر دوں گا کہ جی جاتی عمرہ رائیونڈ کی غیر ضروری لائٹس جو ہیں وہ ارتھ آور کے احترام میں گل کر دی گئی ہیں مریم نواز شریف. بالکل ٹھیک ہے. تو میاں صاحب نے کہا ہاں اچھا آئیڈیا. تو وہ آپ کو ٹکر ملے گا, وہ آپ نے جاری کروائے؟ وہ میں نے کروایا. تو اس سے مجھے لگا, اس کے بعد پھر وہ یہ نام کی چینجنگ سے آپ کو لگا کہ میاں صاحب اس طرف آنا چاہ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو پھر اس کی ترتیب کیا بنی آگے؟ ترتیب یہ تھی پھر کہ جو ایک اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی, جو میں نے دیکھا کہ جب پھر پارٹی کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی رائیونڈ, یہ میں 2013 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی 11-12 کی بات, 12 کی سمجھ لیں. تو پھر ان میٹنگز میں مریم بی بی بھی آنے لگی, بیٹھی. پہلے اس سے پہلے نہیں آتی تھی. تو جب وہ پہلی مرتبہ آئیں یہ وہ, تو کچھ حمزہ صاحب یا کچھ لوگوں کے تاثرات بدلے یا کوئی بات ہوئی؟ اب مجھے نہیں پتا بدلے کہ نہیں بدلے, لیکن یہ ہے کہ مجھے ہم ان کی ریلیز نہیں کرتے ہوتے تھے ویڈیوز کہ وہ بھی بیٹھی یا ہوئی ہیں. تصویر. ہاں اچھا, یہ منع کیا گیا تھا؟ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری انٹرنل کہ ابھی اس کو نہیں ہم نے کرنا. تو مجھے یاد ہے جب وہ ویڈیو بناتا تھا ہمارا ویڈیوگرافر یا تصویر, تو میں اس کو پھر کہتا تھا بی بی کی کاٹ دینا. اور اس میں بھی ہم تو بی بی بولتی نہیں تھی, صرف سنتی تھی؟ سنتی تھیں, آبزرو کرتی تھیں. شی واز اے سائلنٹ آبزرور. ہاں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ پرچی پہ کچھ لکھ کے اگر خود قریب میں میاں صاحب کے بیٹھی تو خود دے دیتی تھی, یا مجھے کہتی تھی کہ ادھر دے دے. تو وہ ویسے بھی تو دیکھیں نا, وہ تو یہ آپ کے خیال میں یہ خیال تبدیل کیسے ہو؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ کا یہ آئیڈیا تھا. آئی ڈونٹ نو. اچھا, میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے سیاسی وارث کیسے بدلا میاں نواز شریف کا؟ آپ کے سامنے ہی ہے. بس وہ جب میڈیا کا کام تو سارا میں کرتا تھا میاں صاحب کا, ٹل دا ٹائم ہی بیکیم دا پرائم منسٹر. تو وہ میں تھک بھی گیا تھا, ہوتا ہے میڈیا کام بڑا سخت ہے, 24 گھنٹے کا کام ہے. تو وہ ویسے بھی پریس سیکٹری آگے ہوئے تھے, تو میں نے کہا چلو میری جان چھوٹی. تو وہ جو پرائم منسٹر میڈیا سیل والا تھا, آ رہا ہوں ادھر ہی, وہی میں کہہ رہا تھا. تو وہ ایک دن میں گزر رہا تھا, تو وہ ایک کمرہ ہوتا تھا وہاں, تو وہاں توڑ پھوڑ ہو رہی تھی. تو میں نے وہ پوچھا بھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ میڈیا سیل بن رہا ہے. اچھا اوکے گڈ. آپ نے کہا میڈیا والے تو ہم ہیں. نہیں میں تو خیر میڈیا اس وقت کرتا تھا, مجھے پرائم منسٹر نے کہا ہوا تھا, تجسس تو ہوا نا آپ کو کہ بھائی کون. انہوں نے مجھے کہا جی مریم بی بی کے لیے اچھا یہ بنایا جا رہا ہے آفس. میں نے کہا آل رائٹ ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہاں سے مریم بی بی نے شروع کیا. تو وہ اس وقت بنیادی ٹیم کون سی بنی ان کی مریم صاحبہ کی, اور وہ کس نے تشکیل وہی دی؟ ٹیم بنی جو 2012 میں آئے ہوئے تھے, جو جوائن جنہوں نے کیا ہوا تھا, یہ زبیر, مصدق اور مفتاح اسماعیل تھے اس میں؟ ہاں نہیں کبھی کبھی. اچھا, یہ مریم کیا ہے جون سی نام ہے اس کا, طلال چودھری تھے, طلال تھا, یہ اورنگزیب تھی, مریم اورنگزیب, ہاں, اور اسی طرح اور ایک دو نام ہوں گے مجھے بھول نہ جائیں. تو یہ وہاں دانیال عزیز, اس میں سے کچھ لوگ تو بڑی بری طرح سے نکلے پارٹی سے. دانیال عزیز, اس قسم کے لوگ ہوتے تھے. تو یہ وہیں بس صبح آ جاتے تھے کوئی 11 ساڑھے 11 12 بجے. کرتے کیا تھے؟ بس یہی سب اچھا ہے, یہ سب اچھا ہی کرنا ہے نا, اور کیوں تھے انہوں نے کہا کہ برائیاں کرنی ہے سنا کے. مریم نہیں, اس وقت چل رہا تھا دراصل سپریم کورٹ کے کیسز بھی پھر چلے بعد میں. نہیں, وہ ترتیب بناتے تھے کہ میڈیا پہ جا کے پارٹی یہ کرے گی وہ کرے گی. ہاں یہی تھا. اسی وجہ سے چودھری نثار نے جو کیبنٹ میٹنگ میں جب وہ بولے تھے
اور وہ ان کی آخری کیبنٹ میٹنگ تھی, اس کے بعد نہیں وہ پھر آئے تھے. اچھا. ایک کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی, تو اس پر ایک صاحب بہت لمبی گفتگو اپنی نا ایک فلسفہ جاڑ رہے تھے. آدھے لوگ سو رہے تھے, آدھے لوگ آوازار بیٹھے تھے کہ یار بند ہو گئے گل کرنی. تو اتنی دیر میں چودھری نثار ایز اے وزیر داخلہ اس نے وہ مائک کا بٹن دبایا, تو اس نے اس بندے کو کہا کہ پلیز آپ اپنی گفتگو کو ختم کریں, اوروں نے بھی بات دوسروں نے کرنی ہے. تو وہ ذرا بندہ گھبرا سا گیا, تو اس نے بند جلدی ختم کر دی گفتگو. اس پر چودھری نثار نے کہا پرائم منسٹر چیئر کر رہا ہے کیبنٹ میٹنگ. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا بات. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ دیکھیے وزیر اعظم صاحب, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری لائلٹی حسن اور حسین سے زیادہ ہے, ان کے بیٹوں کی طرف, لیکن میاں صاحب یہ کون لوگ ہیں جو صبح صبح کھڑے ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر جا کے اور گالیاں دینی شروع, دھمکیاں دینی شروع ججوں کو کر دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کا فیس آپ نے بنائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے ایک دو نام بھی لیے, وہ اسی میڈیا سیل کے تھے. اسی کا. تو میاں صاحب میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ برا نہ منائیے گا, اب معجزہ ہی کوئی ہماری حکومت بچا سکتا ہے. یہ کہہ کہ انہوں نے بٹن بند کیا, اپنے مائک پر اٹھ کے چلے گئے کیبنٹ سے. تو چودھری نثار صاحب کی اب جب باتیں ہو رہی ہیں کہ واپس آ سکتے ہیں یا کوئی, تو آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے. دیکھیں مریم نواز صاحبہ اور اب انہی کے پیچھے چلنا پڑے گا, انہی کو فالو کرنا پڑے گا. دیکھیے مجھے نہیں معلوم, لیکن میں ایک بات ضرور عرض کروں گا, یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. ابھی تک جو میں سن رہا ہوں وہ یہی ہے کہ شاید عیادت کے لیے گئے تھے وزیر اعظم. آپ کو نہیں لگتا کہ بھائی وہ یہ واپسی والی کو؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں لگتا, ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں ان کے بچے نے بھی, بیٹے نے بھی پالیٹکس کرنی ہے اگر آگے, تو ان کو بھی, اس کو بھی پلیٹ فارم چاہیے. لیکن ایک دفعہ چھوڑ دیا نا آپ نے. ایک مثال دے دیتا ہوں. دوستی میں, ریلیشن شپس میں, عورت اور مرد کے جی بریک اپس ہو جاتے ہیں, ریکنسلیشنز ہوتی ہیں, وہ بات نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے. کیوں جی رہتی ہے, وہ نہیں رہتی بات, سمجھو نا تسی. تو یہ باہر ان کا فیصلہ ہے. کرمانی صاحب آپ سینیٹر کب بنے؟ 18 میں 2018 میں. 2015 میں مجھے ٹکٹ دیا گیا تھا, لیکن اس وقت وہ میں سیلری ڈرا کر رہا تھا فرام دا نیشنل ایکسچیکر, تو وہ ایگزمپٹڈ نہیں تھی میری پولیٹیکل سیکرٹری کی پوسٹ. اچھا, تو اس وجہ سے وہ پھر میں نے ٹکٹ واپس کر دی تھی, چونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں جا کے اسٹے کے اوپر سینیٹر بنوں. وہ پھر ٹکٹ میں نے میاں صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سلیم ضیاء صاحب کو دے دیں, کراچی والوں کو, ان کو دے دی تھی. پھر مجھے 2018 میں ملی تھی ٹکٹ. تو جب تک تو ٹھیک رہا, جب تک آپ کی سینیٹرشپ رہی تب تک تو سب ٹھیک تھا پارٹی میں؟ نہیں, سب ٹھیک نہیں تھا. آخر میں آ کے جب ختم ہو رہی تھی ٹینیور آپ کا؟ نہیں, میں بہت, یہ پرویز رشید گواہ ہیں. آپ یعنی کب آپ کو لگا کہ بھائی بات ختم ہو گئی؟ مجھے میاں صاحب کے لنڈن جانے سے, جب یہاں سے عمران خان کی گورنمنٹ نہیں, جب میاں صاحب لنڈن چلے گئے نا, نہیں ابھی جب 4 سال رہ کے آئے, یہاں کی جو لیڈرشپ اس کے رویے مجھے تبدیل نظر آ رہے تھے. کولڈنس تھی ان کے رویے میں, سرد مری تھی. کیا ہوا, یعنی آپ نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں؟ ہیں جی, آپ کو ملنے گئے؟ نہیں, میں کیوں ملوں گا کسی کو؟ تو پھر کیا بھئی, آپ پارٹی میٹنگز میں نہیں بلا رہے مجھے. اس کے بعد آپ کیس کو کہتے ہیں, مطلب ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اس کے نواز شریف چیئرمین ہے, میں اس کا سیکرٹری کوآرڈینیشن ہوں, آپ مجھے انوائٹ ہی نہیں کرتے ہیں. تو میں نے پھر آپ نے ایک بیڈ ٹیسٹ میں 1-2 چیزیں کی. یہ جو میں کہتا ہوں نا گنگو تیلی ٹائپ لوگ جو ہیں, نواز شریف تو راجہ بھوج ہے نا, یہ باقی پی ایم ایل این کے جو آپ کو فیسز نظر آ رہے ہیں یہ تو گنگو تیلی ہیں سارے. کون ہے ان کی نشاندہی کوئی نہیں کرتا؟ میں ان کا نام لینا بھی اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا, میں آپ کو بتا دوں گا, ٹھیک ہے, آف دا ریکارڈ. تو مجھے دیکھیں, میں نے میاں صاحب کو نہیں بتایا؟ میاں صاحب کو بتایا تھا میں. کیا کہا انہوں نے؟ بس میاں صاحب کا یہی خیال تھا کہ بھی ٹھیک ہے, اب ویٹ کرنا چاہیے. ان کا خیال ہوگا میں آؤں گا تو معاملہ ٹھیک. تو پھر جب وہ واپس آئے تب آپ نے کچھ کہا؟ میں پہلے فیصلہ کر چکا تھا. تو آپ ایک مرتبہ ملنے بھی نہیں گئے وہاں پہ؟ جی, میں نے کوشش کی تھی, لیکن ان کی کوئی نہیں, ان کے پاس ٹائم ہوگا یا کوئی, تو پھر میں نے ایفرٹ نہیں کی. اگر کسی کو میری ضرورت نہیں نا, تو مجھے بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے. احترام ریگارڈ اپنی جگہ فاروق صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست انسان عزت کے لیے کرتا ہے. If they don't need me, I don't need them.
آپ نے کہا میں نے کوشش کی, اگر وہ نہیں ملنا چاہتے تو بات ہاں, تو اگر ان کے کانوں میں کسی نے بدگمانیاں کو ڈال دی ہیں, کچھ چیزیں ڈال دی ہیں, آپ نے کوئی ایسی بات کہی؟ میں نے یار میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتا رہا ہوں, بس یہی بات ان تک پہنچی. اور میں کہتا, مجھے نہیں پتا کیا بات ہے, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. یہ تو ہے نا کہ آج تک نہیں, آپ کو یہ نہیں پتا چل سکا. آپ کو مجھ سے گلا ہے یا مجھے آپ سے گلا ہے, ہم بیٹھ کے بات کریں کہ جناب یہ میچور وے یہی ہوتا ہے نا. ہوں تسی رس کے بہ جاؤ گھر, میں اپنے گھر رس کے بہ جاتے, پھر مبارک تھانوں بھی تو میں نے بھی مبارک. جناب باجوہ کی ایکسٹینشن پہ نواز شریف راضی نہیں تھے, ان کو راضی کیا گیا, ہاں ایسا ہی وہیں سے بربادی شروع ہوئی ہے. تو راضی کرنے والوں میں اس مسلم لیگ نون کی بربادی کی اینٹ وہاں رکھی گئی, جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن. ہاں تو یہ یار آپ ایک طرف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, میں ورکر ہوں نا, مجھے کلیئرٹی چاہیے, مجھے آپ کنفیوز کیوں کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, آپ تصویریں جلسوں میں لگاتے تھے جنرل باجوہ کی, جنرل فیض حمید کی اور ثاقب نثار صاحب کی, جی ٹھیک ہے. بالکل. گجرانوالے میں آپ نے اشاروں میں کر کے انگلی اٹھا کے کہا کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید آپ ذمہ دار ہیں. کہا کہ نہیں کہا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جلسوں سے باجوہ صاحب کی تصویر غائب ہوئی, نعرے ان کے خلاف لگنے بند ہوئے, صرف 2 تصویریں پھر آئی گئی تھیں, جنرل فیض حمید کی اور ان کی ثاقب نثار صاحب کی. تو آپ نے پھر ظاہر ہے آپ مینج ہو گئے, لوگوں نے مینج, جو مفاہمتی گروپ تھا وہ آپ پر حاوی ہوا. مفاہمت بری چیز نہیں ہے, لیکن اس سے کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کا تقریباً خاتمہ کر لیا. لیکن ان کی بیٹی کی سیاست تو آگے بڑھ گئی نا. کیا بڑی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. سیاست کا معراج عہدہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس وقت لیڈ کر, وہ چاہتے تو یہی ہے, آپ ریزلٹس پہ تو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. پبلک مجھے بتائیے کدھر ہے اس وقت کھڑی. لوگوں کے ایشوز جو ہیں, ریئل ایشوز, وہ سالو ہوئے ہیں. کتنے 1.5 سال لگا لیں آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو, اسی کا کنٹینیوشن ہے نا یہ. 1.5 سال ان کا, چلے 2.5-3 سال میں مجھے بتا دیں مہنگائی, غربت, بے روزگاری, انفراسٹرکچر کی طرف نہیں مارا, آتا ہوں ادھر بھی. حالیہ بجٹ 500 ارب روپے کا اضافی بجٹ آیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, جن لوگوں کے لیے جناح صاحب نے یہ ملک بنایا تھا, غریب مڈل کلاس کے لیے, اس کی زندگیوں میں بہتریاں پنجاب گورنمنٹ اب تک 1.5 سال میں کیا لائی ہے؟ کاسمیٹک سرجری نہیں, گراؤنڈ پہ مجھے بتائیں. مہنگائی, غربت, بے روزگاری, اور آپ کا جو 60% یوتھ ہے جس کو عمران خان نے اپنا دیوانہ بنایا, صحیح یا غلط وہ ایک علیحدہ بحث ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا کیا, کیا کیا مہنگائی کے لیے, کیا کیا غریب آدمی کے لیے, کیا کیا آپ نے. آپ کے پاس مجھے ایک پارٹی بتائیے فاروق صاحب, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر, خدا کو حاضر ناظر جان کر, اس وقت ایک مجھے پارٹی کا نام بتا دیں, ایک مجھے فرد کا نام بتا دیں جس کے پاس کوئی معاشی روڈ میپ ہے. ان کے پاس بھی نہیں ہے آئی ایم ایف, سب کے پاس آئی ایم ایف روڈ میپ ہے. بھئی ایک لفظ ہوتا ہے کمپیٹنسی, ایک ہے کیپیسٹی. مجھے یہ بتائیے کہ عام آدمی کی زندگی میں کیا ہسپتالوں میں صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ بتائیے مجھے. آپ جائیں بغیر سفارش کے بیڈ لے کے دکھائیں مجھے. تھانے میں آپ کی داد رسی ہو رہی ہے؟ میں تو گیا تھا اپنی ایف آئی آر درج کروانے, میری تو نہیں کی کسی نے. یہ بات آ گئی کہ آپ کی اتنی رفاقت کے بعد یہ کیا نوبت آئی کہ آپ نے کہا مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں نون لیگ والے, اور میں ایف آئی آر کروانے جاتا ہوں اور ایف آئی آر نہیں ہو رہی. نہیں ہوئی. کس نے دھمکی دی آپ کو؟ بھائی میں نے تو کہا تھا پتہ کرو, یہ نمبر پہ ان نون نمبر کیا کہا گیا؟ نمبر آئے, بس جو بکواسیات ہوتی ہیں, غلیظ گفتگو جو کرتے ہیں لوگ. تو پھر آپ گئے قریبی تھانے میں گئے؟ ہاں جی میں گیا. کیا کہا انہوں نے تھانے والوں؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے لکھا ہے کہ نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے کی جائے. ہے جس نے بھی کیا, کسی کے کہنے پہ کیا نا یار, میرا تو میں کیسے جانتا ہوں کسی بندے کو. تو میں نے کاروائی, پولیس کو کاروائی تو کرتی. جی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی اس میں سے یہ کاٹ دیں آپ, کہ یہ مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں کے کہنے پر یہ ہوا, یہ کاٹ دیں. وہ رہنما کون ہیں جن کے بارے میں آپ ایف آئی آر کروا رہے تھے, بتانے میں کیا ہے؟ یہ پولیس ڈھونڈتی نا, مجھے تو شک تھا نا, میں نے تو ان کو بتا دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کاٹ دیں, یہ ڈیلیٹ کر دیں, تو پھر ہم پرچہ دے دیتے ہیں. میں کہا میری ایف آئی آر واپس کر دیں. تو آپ بتانا نہیں چاہیں گے کہ وہ یہ انصاف آپ دے رہے ہیں؟ بتائیے مجھے. آپ لوگوں کو دھمکیاں دلواتے ہیں فون پہ. آپ نے کبھی میسج چھوڑے ان لوگوں کے لیے, مریم بی بی کے لیے, ان کے کہ آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نو, وائی شوڈ آئی. نہیں, میں خوددار باپ کا خوددار بیٹا ہوں, وائی شوڈ آئی. نواز جب میں نے چھوڑ دیا ایک تعلق, میں نے ایفرٹ کی,
میں ملنا چاہا میاں صاحب کو. اب میاں صاحب اگر کوئی ذہن میں بدگمانی ہے لے کے بیٹھے ہیں تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں. ووٹ کو عزت دو I wish him all the best. ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا یہ کس کی تخلیق تھی, کس طرح سے تھا؟ یہ ملے جلے جون سے آپ کو یہ لکھ کے دیتے ہیں نا چیزیں, بڑے اس میں انٹلیکچوئلس پائے جاتے ہیں اس جماعت میں, بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہیں اس جماعت میں. وہ ایسے ہی بس بناتے رہتے ہیں, خاکے بنا کے دیتے ہیں. لیکن میاں صاحب کو ایک چیز سوچنی ہوگی, وہ دیکھیں اقتدار مل جانا وہ میں کوئی نہیں سمجھتا چیز. اقتدار تو عمران کو بھی ملا, اقتدار تو اور بھی کئی لوگوں کو مل گئے, ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ کی سیاست جون سی ہے نواز شریف صاحب کی, اس پر ایک یہ سوال آ جانا کہ جی نواز شریف صاحب لاہور سے الیکشن نہیں جیت سکے, میرے لیے یہ اس سے زیادہ اور دکھ اور تکلیف کی کوئی بات جنہیں آپ نے اپنی زندگی میں امیجن نہیں کیا تھا کہ یہ وقت بھی آئے کہ گا. کوئی یہ الزام بھی لگا دے گا, یہ مجھے افسوس ہوتا ہے. وہ کون لوگ ذمہ دار ہیں, وہ کون لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے الیکشن والے دن سے ایک دن پہلے یہ دن بڑے جہازی اشتہار چھپوائے وزیر اعظم نواز شریف, کون لوگ ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی؟ تو اس وقت کیا نواز شریف صاحب تیار ہو چکے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے؟ ان کو میاں صاحب کو تو یہ تاثر یہ دیتے تھے نا, یہ سارے جون سے سورما ہیں, یہ تو یہ تاثر دیتے, ٹارزن سن بنے ہیں سارے. ایک درخت تو چھال مار کے دوسرے درخت جا رہے سن, دوسرے درخت تو تیسرے, جی بس اسی طرح 2/3 میجورٹی مل رہی ہے. اس شریف آدمی کو گھیر کے لائے. گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہو چکی تھی. عمران خان کو پی ایم ایل این کے, جن کو میں یہ کہتا ہوں ٹاڈلرز, گنگو تیلی, انہوں نے لیڈر بنایا ہے. تو کیا نواز شریف واپس نہ آتے؟ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ لیتے ہیں, پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی کیا بنا نیچے. میں نے میسج کیا تھا ان کو کہ وطن واپسی کا فیصلہ غور سے سوچ سمجھ کر, اپنے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ہمدرد ہیں ان سے سوچ سمجھ کر کیجیے گا. تو میسج دیکھا انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہاں ظاہر ہے وہ جواب دیتے تھے کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے. آپ کی بات سے اتفاق کرتے تھے کافی باتوں سے, چونکہ میں پھرتا ہوں, میں ان ڈرائیو پہ بھی سفر کرتا ہوں, میں رکشہ پہ بھی بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے جی. مجھے کہیں اگر بس ملے گی میں اس میں بھی بیٹھ جاؤں گا, میں ٹانگے میں بھی بیٹھ جاؤں گا, آل رائٹ. میں اپنی گروسری خود کرتا ہوں, میں اپنے سارے معاملات بل لائن میں خود جمع کرواتا ہوں. اب میں دیکھ رہا تھا کہ کیا بن رہا کہ ہے. حالات کدھر کو جا رہے رہنما ہیں. مسلم لیگ نون ہونا اور نہ ہونا دونوں میں آپ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ لوگوں کا کوئی رویہ بدلا؟ عام لوگوں سے کیا تبدیلی آئی؟ مجھے لوگ, عام لوگ جو ہیں آج تک, فاروق صاحب آج کے اس دن تک جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بیٹھا ہوں, مجھے ایک شخص نہیں ملا ایسا جس نے کہا کہ تم نے یہ غلط کیا نون لیگ چھوڑ کے. کیا کہتے ہیں؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ جو ان کے پالک ہیں, پالتو ہیں ان کے, وہ جو مرضی کیمپین سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں, عام آدمی, عام کامن آدمی, وہ کہتے ہیں تم نے ٹھیک کیا, تم اتنے دیر کیوں رہے. میں کہتا تھا یار بس میں ایک شخص کے ساتھ تھا, اب وہ شخص خود نہیں ہے. میاں صاحب تو اب ایک طرح کا اپنے آپ انہوں نے خود ہی ایک پری میچور ریٹائرمنٹ کر تو لی. یہ پری میچور ریٹائرمنٹ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید کلثوم صاحبہ کے جانے کے بعد چیزیں بدل گئیں. اس میں پارٹلی یہ چیز ٹھیک ہے, یہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ میاں صاحب کو 2 زندگی میں بہت بڑے صدمات پہنچے ہیں اور وہ ہل کے رہ گئے ہیں. ایک ان کی والدہ محترمہ کا چلے جانا, اور وہ عاشق تھے اپنی والدہ کے. اچھا, او یس. یہ ہر جو پرائم منسٹر تھے تو وہ ہر ویکینڈ پہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے. آپ ہی جو کو لے جاتے تھے ساتھ بھی, آپ آ جاتی تھی. وہ بڑی نیک عورت تھی. اور میاں صاحب جب بھی مجھے یاد ہے کہ اس 18 سال میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ گھر سے باہر گئے اور اپنی والدہ کے پورشن سے ان سے مل کے ان کی دعائیں لے کے نہ گئے. وہ اس قسم کے آدمی تھے. میں نے والہانہ اس کو, اپنی ماں کو, والدہ کو چومتے دیکھا. دوسرا ان کو جو دھچکا لگا وہ کلثوم بی بی کا تھا. ان سے بھی محبت. کلثوم بی بی ایک انتہائی نیک سیرت, مذہبی, پڑھی لکھی, اور وہ اللہ لوگ عورت تھی. وہ 2 صدمات میاں صاحب کو ملے. ابھی وہ اس سے نہیں سنبھل پا رہے تھے کہ یہ جو ٹولہ نہیں ہے آپ کا جو وزارتیں لے کے بیٹھا ہے, بے شرم لوگ جو ہیں, یہ کیس کو کہتے ہیں, اس کو گھیر کے لے آئے, سروے کروائے گئے کہ جی پی ایم ایل این 2/3 میں آئے گی. وہ جب شریف آدمی نے دیکھا کہ اتنے تے کولیشن بنتی پئی ہے,
تو میاں صاحب کولیشن گورنمنٹس کو کبھی بھی حق میں نہیں رہے. آپ کسی نئی سیاسی جماعت میں جائیں گے؟ نہیں اب آپ کی سیاست کا یہ کیا ہے؟ میں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک پی ایم ایل این ورکرز کا ایک دھڑا بنایا جائے جن کی آواز نہیں سنی جاتی. میں نون لیگ کی نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, مسلم لیگی ورکرز کا ایک دھڑا بنایا جائے. اس پہ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں, لیکن ابھی آپ آگے بڑھیں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تم مڈل کلاس کی بات کرتے ہو, غریب کی بات کرتے ہو, اور تم ہو بھی ہمارے میں سے, مطلب میں اپر مڈل کلاس کا چلے کہہ لیں, آئی ایم ناٹ میں کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں, جاگیردار نہیں. تو آپ سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ میں کروں گا انشاءاللہ, میں کروں گا. اور میں میں دراصل کسی ایسی جماعت میں نہیں جانا چاہتا, نہ جاؤں گا جس سے کہ نہ تو میرا مائنڈ سیٹ ملتا ہو, دوسرا کہ جس میں مسلم لیگ لفظ نہ لگتا ہو. اچھا. کیونکہ مسلم لیگ میرے باپ دادا کی جماعت ہے. میرے والد نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی قدموں میں بیٹھ کر 7 سال 1940 سے لے کے 47 تک ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر اس ملک کے اور ایز اے لائر اپنا تحریک پاکستان میں کردار ادا کیے. تو میرے آپ اس حوالے سے سوچ رہے ہیں اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینوں میں, کچھ دنوں میں یہ بھی کام ہو کہ مسلم لیگ کے وہ ورکرز جن کی آواز نہیں سنی گئی, آپ ان کو اکٹھا کر لیں؟ ہاں, میری خواہش ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کرمان. آپ کی مہربانی.